शाहजेब आलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, एकदम मस्त आ साहिल रही भाई, है। और फिलहाल मेरी बहन भी मेरे साथ है, मैं और मेरी बहन दोनों ही साथ में, मतलब जो लॉजिक वगैरह होता है इस्लाम को लेके, तो वो सब लॉजिक हम लोग सोचते हैं और अपने मतलब जो भी कुरान वगैरह से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं। तो मतलब यहीं पे बैठी हुई है, तो ये भी यहीं पे बैठी हुई है, तो क्या बोलूँ, मुझे मेरा समझ में सलाम नहीं आ रहा। कहिएगा बहना को मेरी, यहीं पे है, वो भी यहीं पे है, सुन रही है बैठी हुई मेरी है। बहना? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, ये भी अभी बात सुन रही थी, आपका बहुत सारा बात सुन रही थी, ये काउंटर कर रही थी, ये बोल रही थी कि नहीं ऐसा होता है वैसा जो भी है। तो आपका मतलब क्या इस टीम पे हम लोग को क्या मतलब क्या चीज पे अच्छा काउंटर ये करना है? बताओ शहजेब आलम साहब, मैं सबसे पहले तो वाकई में आप दोनों को सलूट करता हूँ कि जी आप लोग जुड़े और जी बात भी कर रहे हैं और एक जी महीने से आप देख रहे हैं। मुझे ये बताओ, उससे जी पहले मैं आगे गुफ्तगू कंटिन्यू करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यानी कैसे मोमिन थे, पक्के टक्के थे, नमाज नमाजों का एहतमाम करते थे, क्या मामला था, या ऐसे ही मतलब सिर्फ नाम के मोमिन थे, नमाज वमाज नहीं, रोजा ऐसा नहीं मेरे रखते? मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बहुत ही रिलीजियस हैं, तो मैं एक ऐसे माहौल में रहा हूँ जहाँ मुझे आसपास अपने सारे पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे खासे रिलीजियस मिले हैं, और मेरे जो मम्मा बोल सकते हैं आप, मम्मा बोलते हैं हम लोग वो हाफिज अच्छा, हैं। कोई भी पर्सनल डिटेल आप एकदम एकदम ज्यादा पर्सनल मत बताना कि हाँ, कोई आपको पहचान सके, ठीक है? नहीं नहीं, कोई जी, पहचान भी लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वो चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो हाँ। तो 1-2 महीने से मतलब मैं तो नमाज़ वगैरह तो ख़ैर पढ़ता था, बहुत पहले से थोड़ा बहुत पढ़ता था। बट हम्म। अभी 2-3 साल से मैं नमाज़ वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ किया हूँ इंटेंसिटी, और एक टाइम पे मैं 5 वक़्त भी पढ़ता था, 1 साल, डेढ़ साल, और अभी भी रमज़ान में मैंने सारे रोज़े रखे हैं और ऑलमोस्ट नमाज़ भी पढ़ा हूँ मैं, लैलतुल क़द्र की रात में मैं जगा भी हूँ सारी चीज़ों के लिए। कोई सूरा सुना सकते हैं आप जी, सूरे तो सारे शहजेब आ आलम? गए। जी, जी, पहले सूरा फिर मतलब सब रट के आए हैं। मज़ाक हाँ कर रहा हाँ, हूँ। जी, जी, ज़रूर। कोई सुनाइए ना कोई सूरा। किस टॉपिक को तो? अच्छा, अच्छा, नहीं, नहीं, ये अच्छा ये ज़रूरी है सूरह सुनाना वैसे? ये मेरी बात हाँ, क्या वो बोल रही है? उसकी वजह ये है ना अपना हाँ, शहजेब भाई, क्योंकि जी, देखो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ऑनेस्टली हम अपना काम करें जी, जी, मैं भी ये चाहता हूँ। एक्टिविज्म में। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स जुड़े जो कि कभी मोमिन था ही नहीं और फिर ऐसी वो बोल दे हाँ मैं फॉलो करता था और आपकी बात सुन के मैं पढ़ने लगा, फिर मुझे गलत लगा, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो हम वो नहीं चाहते, नहीं, हम चाहते हैं कि ऑनेस्टी रहे। तो कैसा है, कुछ नहीं, मैं बेसिक छोड़ा चीजें नहीं होती है हूँ, जिससे अभी मैं छोड़ा नहीं नहीं, नहीं हूँ। आप छोड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने छोड़ दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ठीक है, आप वाकई में मोमिन हैं। और जी, जी, सिर्फ ये बिल्कुल। आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछते हैं, अगर आप एक महीने से चैनल देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी नए मोमिन जुड़ते हैं एक कंफर्मेशन जी, हम ले ही लेते हैं सूरा सुन के। जी, कोई भी सुना दे, जी, कोई मुश्किल। जी, जी, बिस या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन, माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त शहजेब भाई। अच्छा ये बताओ शहजेब भाई कि एक महीने से आप देख रहे हैं और जी, एक महीने से तो काफी सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, आपको मतलब क्या समझ 50 में आया? मिनट से ऊपर हो गए। जी, जी। मतलब देखिए बात ये है कि मैं तो बिलीव करता हूँ गॉड पे, ट्रूली बिलीव करता हूँ, और मैंने जो आपके टॉपिक देखने चालू किए, एडम सीकर वगैरह भी है, एक्स जफर भी है, वो भी हैं। तो हम्म। मैंने उसके बाद मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में भी गया हूँ, सारी चीज़ें के आगे का प्रूफ वगैरह पे भी गया हूँ, मोहम्मद के टाइम के, जीसस के टाइम के, मोसेस के टाइम के। और जो हम्म। बेसिकली मैं जो स्टार्ट किया, जैसे एक सेक्स स्लेवरी बहुत बड़ा टॉपिक था इस्लाम में, तो मैं हम्म। उससे रिलेट करना चाहता था कि क्या ये सच में है, और जो आप लोग जो बोल रहे हो वो सच में है कि नहीं है। उसके अलावा जो कुरान में जो दावे हैं जो बिग बैंग वगैरह को लेकर के हैं, और जैसे कि अर्थ जो है वो ऑस्ट्रिच के एक्ट के हैं, तो वो भी मैं बहुत डीप में गया हूँ। तो ऑस्ट्रिच वाला तो मैं बहुत कंफर्म हो चुका हूँ। क्यों? हम्म। क्योंकि मैं, अच्छा ये थोड़ा आउटर हो रहा है टॉपिक, बट मैं फिर भी ऑस्ट्रिच वाले में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अच्छा, जैसे कि उससे मैंने पहले शहजेब जी भाई और स्टीज पे पहले जाएंगे, आपने कहा कि सेक्स स्लेवरी जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक था और जी कई जी बार हम तो इस पे कई सारे स्ट्रीम्स में ना हाँ, चाहते मैं हुए भी ये देखा हूँ टॉपिक सेक्स कहीं स्लेवरी ना पे। कहीं आ जाता है। जी जी जी, आपको क्या समझ में आया सेक्स स्लेवरी के बारे में? और थैंक यू आफरीन जी, थैंक यू आफरीन जी। जी, सेक्स स्लेवरी के बारे में एक्चुअली शायद साहिल जी, अभी मुझे हम्म। कुछ ही दिन हुए थे सेक्स स्लेवरी के बारे में, बट मैंने समझा कि आखिरकार ऐसा क्या था। मतलब सेक्स स्लेवरी में मुझे पता चला कि जो उस टाइम का जो टाइम था, उस टाइम हम्म। जो मैक्सिमम लोग जो थे वहाँ पे स्लेवरी बहुत ही कॉमन था, और नॉट हम्म। इवन इन मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ही, बल्कि हम्म। जो मोसेस थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वहाँ पे भी बहुत सारी जो कहानियों वगैरह में हम लोगों को सुनने को मिलता है कि स्लेवरी वाज वेरी कॉमन, और ये हम्म। अफ्रीका में भी बहुत टाइम से था।
تو سلیوری ہر جگہ تھا. لیکن جو کوشچن آتا ہے کہ ہاؤ اسلام ہینڈلڈ دیٹ سلیوری, جو سلیوری کو جو تھا اسلام نے کیسے ہینڈل کیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے سلیوری کو کیسے ہینڈل کیا. تو انہوں نے سلیوری کو پہلے تو جو باہر سے جو سلیوز آتے تھے ان کو انہوں نے بند کر دیا, کہ جو بھی عرب میں جو بھی مائگریشن ہو رہے جو اسمگلنگ ہو رہے ہیں ان کو پہلے کٹ کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے جو بھی سلیوز جو تھے عرب میں اس کو ایک طریقے سے ریگولیٹ کیا, اس میں کانسٹیٹیوشن ٹائپ کا تھوڑا ریسٹرکشن ڈالا کہ سلیوری جو ہے ایک لڑکی ایک جو سلیو ہے وہ ایک جو مین ہے اسی کے ساتھ رہے گی, کوئی اور اس کو چھوئے گا نہیں. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پریویلیج دیا گیا, ان کو بھی سیم طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. اور یہ بھی چیز آپ لوگ ایک ویڈیو میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وداؤٹ میرج سلیوز کے ساتھ سیکس ہوتا تھا, تو وہ بھی چیز سچ تھا کچھ حد تک, بٹ بعد میں اس کو بھی چینج کیا گیا. اور اگر ویسا ہوتا بھی تھا تو ان کو پھر سیم پریویلیج دیا جاتا تھا جیسے کہ ایز اے وائف دیا جاتا تھا. اور اس چیز میں تھوڑا بہت اور ڈیٹیل کیا تھا, تو میں تھوڑا بہت میں اچھا خاصا سیٹسفائیڈ ہوں, بٹ مجھے اچھا چلیے ابھی میں ٹھیک ہے آپ سیٹسفائیڈ ہے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اگر آپ واقعی میں ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کی بہن بھی ہے تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا سمجھانا. یا تو آپ صحیح ہوں گے یا تو میں صحیح ہوں گا. اگر آپ صحیح ہے تو میں ایک چیز بس بولوں گا, میں آتا رہوں گا یہاں پہ اسٹریم میں آپ سے بات کرتے ہوئے. اور ایک چیز اور ہم اسی مقصد سے نکلے ہیں کہ آپ یہاں پہ یا تو آئیں گے یا تو ایتھیسٹ ہو جائیں گے یا تو کچھ ہو جائیں گے یا تو آپ کو ریورٹ کر دیں گے, آپ کو میں چینج کر دوں گا. دو ہی مقصد ہے. ہاں, یا تو خود ہی برباد ہو جائیں گے یا سب کو آباد کر دیں گے. صحیح چیز سب کو پتہ چلنی چاہیے. جاؤ, اور جو چیز پتہ نہیں رہے گی ہم اس کو پریپیئر کر کے آئیں گے یا کاؤنٹر کریں گے, جواب دیں گے اس کا ہر چیز. ضرور, تھینک یو سو مچ. اسلام میں ہسٹری کا بہت اچھا بڑا سنو نا, ابھی مجھے بھی بولنے کا موقع دو کہ بھائی, کیونکہ سب چیز اگر ہم ایک ساتھ بولیں گے نا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ صحیح نکلے تو میں سلیوری کا ٹاپک کبھی نہیں اٹھاؤں گا, اور اگر میں صحیح نکلا تو آپ پھر اسلام چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. آج ابھی کا بھی نہیں, یا بعد میں جب بھی آپ کی تحقیق پوری ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے یہ بولو کہ آپ کے حساب سے, چلیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوٹ پیڈ لے کے آؤ, میں نوٹ پیڈ بھی آ جاتا ہوں تاکہ ریکارڈ بھی رہے کہ ہم نے کیا اگری کیا کیا اگری نہیں کیا, یہ بھی ضروری ہے. ایک منٹ رکیے ساحل بھائی, میری بہن بھی ساتھ میں رہے گی, اگر کوئی چیز پرابلم ہوگی تو وہ میری بہن. ہاں ضرور ضرور, بالکل بالکل, آپ کی بہن بھی بول سکتی ہے, آپ کی بہن میری بہن کبھی بھی بول سکتی ہے بیچ میں, ان کو اگر کوئی پوائنٹ لگے. اچھا سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سلیوری کو آپ اچھا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ سلیوری ایکچولی میں دیکھا جائے تو بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. اور ساحل بھائی یہ ابھی جو بھی نارمل چیزیں میں وہ بولوں گا, بٹ ابھی میں نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں میں اس میں, ٹھیک ہے. کوئی نہیں, میں ایک دم نارمل انسان کی طرح ہی آپ سے پوچھوں گا, ایک دم کامن اور ایک دم ہلکا سی چیز رکھوں گا, کوئی میں ایک دم یعنی اس کو ڈیفیکلٹ نہیں بناؤں گا, ٹھیک ہے. کامن انسان کی لینگویج میں ہی آپ سے بات کروں گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, نہیں ہے اچھی چیز, نہیں ہے اچھی چیز. تھینک یو سو مچ. اچھا کوئی ایک جگہ پہ کچھ برا, بری نہیں بولیے, میں کچھ آواز آ رہا تھا, ممی کچھ بول رہی تھی, بولیے. کوئی جگہ پہ کچھ بری چیز چل رہی ہو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جیسے چوری ادھر عام ہے, ٹھیک ہے, ریپ عام ہے, ٹھیک ہے, ریپ عام ہے. کیا جو سماج سدھارک رہے گا, جو یہ غلط چیزوں کو بند کرانا چاہتا ہے, وہ خود چوری ریپ اس میں انوالو ہوگا؟ اس میں obviously ہے وہ انوالو نہیں ہوں گے, اس میں obviously وہ اس میں انوالو نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے, ضروری نہیں ہوں گے. I'm damn sure. اوکے. بٹ ساحل بھائی یہ ٹاپک ابھی ہم لوگ کنٹینیو نہیں کریں گے, یہ آپ نارملی جو پوچھ رہے ہوں بتا رہا ہوں اب, لیکن میں دوسرے ٹاپک کی بات کروں گا, میری بہن بول رہی ہے اس لیے. ارے پہلے یہ ایک بھائی, یہ آپ نے کہا نا یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, اور یہ تو ایسا ٹاپک ہے جس کی بنیاد پہ میں بھی اسلام چھوڑ دیا تھا. یہ ایک سمجھ میں آئے گا تو باقی چیزیں بھی آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی, ٹینشن نہ لے. میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ ابھی کبھی آپ جو ہے نا وہ اسلام چھوڑ دے, ایسا کچھ. آپ صرف سمجھ لے, پھر بعد میں آپ بھائی بہن کا فیصلہ جو بھی ہے وہ آرام سے سوچ سمجھ کے آپ لیجیے گا, ٹینشن نہ لے, ٹھیک ہے. تو سماج سدھارک خود برائیوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے.
क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह और सहाबा इस सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व थे? स्लेवरी में वो इन्वॉल्व थे? अभी सेक्स स्लेवरी तो आप इसको नहीं बोल सकते, सेक्स स्लेवरी बोलना गलत है थोड़ा। मैं बताऊंगा कि सेक्स स्लेवरी क्यों बोल रहा हूं पहले। अच्छा, ये मैं ये इसकी आपको सेक्स दलील स्लेवरी दे नहीं दूं। हो सकते। हाँ, सेक्स स्लेवरी आप हटा दो, सेक्स हटा दो वहां पे से। अच्छा स्लेवरी में चलिए, तो थे, हाँ सबके पास उस टाइम पे स्लेव्स तो थे और वो भी, अच्छा इन्वॉल्व थे, ओके। बट अलग पर्सपेक्टिव से, थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था उस टाइम पे, मतलब उन्होंने ठीक है, जो भी है। ठीक है, कोई हाँ, मुश्किल नहीं। ये बताइए, क्या स्लेव के साथ, यानी ऐसा लिखता हूं मैं, पढ़ लेना। आपने किसी कौम पर हमला किया और वहां के मर्दों को मारा और उनकी औरतों को स्लेव बनाया, फिर आपस में उसको बांटा, ठीक है, बांटा इन द सेंस के फलानी के लिए ये फलानी स्लेव, इसके लिए ये फलानी स्लेव, वैसा बांटा, ठीक है। हाँ, जिम्मेदारी दी गई कि संभालना है यार, उनको संभालना है, हाँ हाँ, देखभाल एक करनी मिनट एक मिनट भाई, हाँ, आगे जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, उसको बांटा। अब वो शख्स उस औरत के साथ सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। क्यों? क्या उस टाइम आपके नजदीक ये एक इंसानियत वाला अमल है? उस टाइम पे नहीं था, मतलब था, बट स्लेव्स के साथ थोड़ा अलग मैं है। आपकी बात कर रहा हूं, क्या जी आपके जी जी, नजदीक मैं ये सुन रहा हूँ, मैं इंसानियत सुन वाला रहा हूँ। अमल है? सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है, क्या आपके नजदीक, आई मीन इस चीज के रिगार्डिंग, सेक्स वाले जो बात है उसके रिगार्डिंग मैं उतना डीप में नहीं गया हूँ, बट उसमें भी कंडीशंस थे बहुत सारे, अरे भाई, मैं मतलब कि, इस्लाम की हाँ बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक है ठीक पूछ है। रहा हूं कि आपके नजदीक क्या है। आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या ये इंसानियत के ये खिलाफ समझते हैं? ये चीज इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा ये कि उस टाइम, ठीक है इंसानियत के वो ठीक खिलाफ है, है। उसको हटा देते हैं, इस्लाम अभी हटा देते हैं, ठीक है, इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है अच्छा, ठीक है। ये इंसानियत के खिलाफ है, आप भी मान रहे हैं, आपकी बहन भी मान रही है ये इंसानियत के खिलाफ है, हाँ, इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है। वो बात में आएंगे उसके ऊपर जब अरे रे एक्सप्लेनेशन रे रे, होगा। मेरा नोटपैड कहाँ चले गया भाई? शर्मा गया क्या साहिल भाई? तो भाई, ये तो अल्लाह का अजाब आ अल्लाह गया का, फिर शुरू। अल्लाह के करिश्मा है, सही बात है। तो टॉपिक, साहिल भाई मैं इस पे और अभी डीप एक जा रहा मिनट भाई, हूँ, किधर जा रहे? स्लेवरी में मैं और डीप में स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं ऑन हाँ, द रुको ना प्रोसेस। भाई। अरे तो अरे इतना सर, घबरा क्यों रहे हो आप? डर लग रहा है रुको मेरे ना। को, एडम सीकर नहीं आए बस, वो तो वाट लगा देगा, मैं कुरान शरीफ पढ़ा भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, एडम अब भी हमारे साहिल बहुत भाई, अच्छे। लॉजिक, मेरी बहन बोली कि लॉजिक पे बात करना है, ऐसे अभी आप बोले थे ना अतीक अहमद, हम सब देखो, चीजें आप बात एडम से डर रहे थे और हमारे एडम साहब की एंट्री हो गई, एडम क्या भाई, ओ करूं? भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व एडम, नसल्लु अला आदम ना शरीफ बम फोड़ने वाले हो क्या एडम भाई मेरे ऊपर भाई? ला हौला वला पहली कलमा कुव्वता वो पढ़ रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला शहबाज बिल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शहबाज भाई, अस्तगफिरुल्लाह। जी आपके बोलने से पहले ही मैंने एडम साहब को उसके आने से पहले ही बोल दिया है, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं घबराए, आपसे हम बिल्कुल एकदम इत्मीनान से एकदम अच्छे से बात करेंगे। आपके बस, ऊपर हमको हावी होने का कोई शौक नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है। हाँ, मैं, मैं आप सीख रहा हूँ, लर्निंग है, यहाँ ट्रेनी आने हूँ से मैं। पहले ही मैंने उसको बता दिया था, ठीक है। ठीक है, इंटर्नशिप हूँ मैं, हाँ, इंटर्नशिप पे हूँ अभी इस्लाम के। सर कोई नहीं कोई नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं हमेशा से हर किसी को कहता हूँ कि इस्लाम को पढ़ें और सीखें। तो हाँ जी, मैं, अगर आप ऑलरेडी लर्निंग प्रोसेस में हैं तो मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, खुद सोचें। हाँ जी, जरूर, जाहिर ठीक सी है, बात है, मुझे, आप मुझे हाँ, टास्क दोगे सीखने के लिए कि ये करके आओ, वो करके आओ। एग्जैक्टली भाई, मैं तो उन लोगों के साथ लड़ता हूँ जो आके हमें गालियां देते हैं, उनको पता अंब का नहीं होता और नहीं नहीं, गालियां मैं हमें देते गाली हैं। नहीं, मैं सबके साथ बस, नॉर्मल बिहेव करता हूँ, इंसानियत होनी एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली। और आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप जैसे भाई, दोस्त, बहन, भाई तो हमें चाहिए। आप मेरे भाई हैं और आपकी बहन मेरी बहन है, तो आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर टेंशन जी ना लें। जी भाई, तो तो देखो, अभी हम यहाँ तक पहुंचे थे, शहजाद सर जी जी शहजे। मैं सुन रहा हाँ था हाँ साहिल भाई, मैं सुन रहा जी था, जी लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि वो भी इसके ऊपर मजीद रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी जी तो जी, मैं वही बोल चाहता रहा हूँ हूँ कि कि उन्होंने जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर ली है जरा उस पर बात ना कर लें कि साहिल भाई क्या ख्याल है, अगर हाँ, आप पूरा ना चलिए, माने। कोई मुश्किल नहीं, कोई जी जी, मुश्किल नहीं। एडम, एडम जी, साहिल जी, अभी मैं सब चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं सब चीजों पे कुछ ना कुछ रिसर्च किया हूँ, मैं थोड़ा बहुत हर चीजें बोलना चाहूंगा। अब मान लो अभी आप आतिक अहमद का जो डिस्कशन हो रहा था, उसमें मेरी बहन भी बहुत सारा बात बोलना चाह रही थी,
کہ 100 لوگ قتل کر دیے, تو آپ اس پہ کچھ پوچھو فی الحال عاطی قیامت پہ. اچھا اس پہ پوچھیں, چلے اس پہ پوچھتے ہیں, چلے اس پہ پوچھتے ہیں. میں اسٹریم پہ آتا رہوں گا. اچھا تو یہ والا ٹاپک جو آپ کے پاس اس وقت کرنٹلی ٹاپک ہے, یہ لاجک پہ کیا بیسڈ ہے. جی یہ لاجک پہ بیسڈ ہے, رائٹ, لاجک پہ جی بیسڈ ہے. تو لاجیکلی اسلام میں کیا ہے, سب سے برا پنشمنٹ کیا ہے؟ سب سے برا پنشمنٹ مطلب جیسے کہ گناہ, مطلب گناہ, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے, obviously شرک ہے, نو ڈاؤٹ. اچھا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ محمد صاحب کی حدیث ہے, جو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, انہوں نے کہا شرک. پھر لوگوں نے پوچھا کہ یار یا محمد کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا, کیا بہترین. تو ایک بندے نے اس سے آگے سوال کیا, اس نے کہا کیا قاتل معاف ہو جائے گا؟ محمد نے کہا ہاں. ریپسٹ معاف ہو جائے گا؟ محمد نے کہا ہاں. اچھا مجھے بتائیں, اب آپ بہن بھائی دونوں بیٹھے ہیں. جی جی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک دم. ٹھیک ہے. اچھا گاڈ فاربڈ, خدا نہ خواستہ, جی جی آپ کی بہن سے پوچھتا ہوں, آپ سے نہیں پوچھتا, سوری آپ سے نہیں پوچھوں گا, سسٹر ہماری, گاڈ فاربڈ اگر ان کا کوئی ریپ کرے تو کیا اس کو کبھی معاف کریں گے وہ؟ نہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ؟ نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ, مطلب اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, ہے نا؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں بھائی, آپ سے پوچھا نہیں میں نے, اسی لیے ان سے پوچھا, سسٹر سے, اپنی سسٹر سے پوچھا کہ کیا وہ اگر کوئی گاڈ فاربڈ اس کا ریپ کرے تو کیا وہ اس کو کبھی زندگی میں معاف کریں گے؟ نہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آخر میں انصاف دینے والا ہے, اگر وہی اس کو معاف کر دے تو آپ کیا کر سکتی ہیں؟ اس دنیا میں تو آپ اسے پکڑ نہیں سکیں, آخرت میں اللہ معاف کر دے گا تو اب آپ کیا کریں گے؟ معافی مطلب اتنا ایزی تھوڑی ہے کہ انسان اللہ سے ایک بار میں توبہ کر لیا. توبہ کے کنڈیشنز بھی تو ہوتے ہیں نا, دل سے سچ میں اس کو ریگریٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں نا, اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس نیت ساجد وہ حدیث لانا, ساجد وہ حدیث لانا یار, مجھے ایک دم مجھے سرچ کرنا پڑے گا کیونکہ میں کر لیتا ہوں. will a rapist be forgiven? اوکے ٹھیک ہے. اچھا یار دیکھیں بات یہ ہے کہ توبہ کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی, میں آپ کو ہزاروں حدیثیں یہاں پہ دکھا دوں گا. محمد جو ہے ایونچولی انٹرسیڈ کرے گا جب قیامت کے دن پہ. صحیح بخاری کی حدیث ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہیں. ایک اور حدیث میں بتاتا ہوں ابھی ایک منٹ ایڈم بھائی, ایک اور حدیث بتاتا ہوں میں. آپ بول رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو مطلب پیروی کریں گے, یہی بولنا چاہ رہے ہو نا آپ میں ایک طریقے سے؟ دیکھیں آپ نے مجھے آدھے میں سے کاٹ دیا نا, آپ سمجھیں گے کیسے, کیونکہ ابھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں, میں آپ کو ڈیٹا پوائنٹس دے رہا ہوں ریسرچ کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو ڈیٹا پوائنٹس. میں آپ سے حجت تمام نہیں کروں گا, میں باقی لوگوں سے حجت تمام کرتا ہوں, آپ بہن بھائیوں سے حجت تمام نہیں کروں گا, میں اوپن اینڈ چھوڑوں گا آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ریسرچ کر کے آئیں. میں آپ کو انٹرسیشن کے اوپر ملٹیپل حدیثیں ہیں, میں آپ کو کچھ حدیثوں کے نمبر دیتا ہوں, خود جا کے پڑھ لیجیے گا. مثلا فار ایگزامپل اگر میں انٹرسیشن کے اوپر آپ کو بتاؤں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے 7440 اینڈ 4476 بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. اور دوبارہ بتائیے گا صحیح کہ وہ کون سا حدیث ہے؟ بخاری 7440 7440, 7440, ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بخاری کی حدیث ہے 4476. 476, ٹھیک ہے جی. اچھا اب اگر آپ یہاں 7510 بھی انٹرسیشن کے اوپر ہی ہے, 7510 and so on and so forth, ملٹیپل ہے. ٹھیک ہے. جی قیامت کے روز سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے, یہودی, عیسائی, ایتھیس, یہ وہ سب جہنم میں اللہ پھینک دے گا. یہ حدیثوں کا کانٹیکسٹ کو خود پڑھ لینا, میں ابھی آپ کو حدیثیں سمجھا نہیں رہا, آپ لوگ سرچ کرنے والے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گنہگار ہوں گے وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. جو مسلمان گنہگار ہیں, جن کا پلڑا لیفٹ سائڈ والا ہیوی ہے, رائٹ سائڈ والا ہیوی نہیں ہے, وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ ان حدیثوں کو پڑھیے گا, اب ان حدیثوں میں آپ کو ملے گا پھر محمد صاحب جو ہے نا وہ سجدے میں گر جائیں گے, ٹھیک ہے. وہ سجدے میں گریں گے اور پھر وہ جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ کہے گا ہاں محمد کیا چاہیے بھائی؟ انہوں نے کہا میرے لوگ, میری امتی. اللہ کہے گا جاؤ جتنے لوگوں کو نکال سکتے نکال دو. محمد صاحب جہنم میں جائیں گے اور جتنے لوگوں کو نکالنا چاہیں گے وہ نکال لائیں گے, ٹھیک ہے, نکال دیں گے, ٹھیک ہے. پھر ابھی بھی مسلمان جہنم میں پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ میں بولیں گے, پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے, اور پھر وہی گیم شروع ہوئے گی, اور پھر اللہ میں کہیں گے اچھا یار جتنے لوگوں کو جا کے نکالنا نکال دو, ٹھیک ہے. وہ پھر جائیں گے اور نکال لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ پھر دوبارہ سجدے میں آگے گر جائیں گے تیسری دفعہ, ٹھیک ہے. اب جب تیسری دفعہ سجدے میں گریں گے,
اللہ میں کہیں گے یار بس کر دو, لیکن بہرحال اللہ میں کہیں گے ہاں محمد کیا چاہیے, محمد کہے گا امتی. وہ پھر جائیں گے اور ہر کسی کو جہنم میں نکال لیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کہے گا جس نے صرف لا الہ بھی کہا ہے نا وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا, جس نے صرف لا الہ کہا. ہاں ان کے جو جسم ہوں گے نا وہ جل چکے ہوں گے. اللہ ان کو ایک خاص قسم کے پانی میں ڈالے گا, وہاں پہ ایک پانی ہوگا جس کے اندر ڈالے گا. جب یہ دوبارہ اس میں سے باہر نکلیں گے تو ان کا جسم ان کو واپس مل چکا ہوگا. ان کو اہل جہنمیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کہیں گے الجہنمیون, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے یقول لہم الجہنمیون, ان کو بھی اللہ فائنلی اپنی منشا سے نکال لے گا. اب جہنم میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو لہٰذا ایوری سنگل پرسن, یہ آپ لوگ سرچ کیجیے گا پھر آئیے گا میرے پاس تاکہ ریفرنس سے آپ لوگ بات رکھ سکیں. دیدی بہن میں آپ کا عزت احترام کرتا ہوں اور میں آپ کو اسی لیے حجت نہیں دے رہا, میں آپ کی ریسرچ کے لیے اوپن دے رہا ہوں. پھر جہنم میں صرف وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں, دیٹس اٹ, صرف وہ رہیں گے, ان کو کوئی نہیں نکالے گا. یا ایک اور یہاں بھی ہے یہاں پہ, کیونکہ ایک حدیث ایسی ہے جو بتاتی ہے جن لوگوں کو قرآن نے قید کیا ہے. قرآن نے قید کرنا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر ڈفرنٹ آیات ہیں جن میں قول اللہ ہے کہ بے شک میں نے بہت سارے جنوں اور انسوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. اس کی جب آپ شرح میں جائیں گے نا, قرآن نے قید کیا جہنم میں, اس کی جب شرح پڑھیں گے, وہ بھی بخاری کی حدیث ہے, اس کی جب آپ شرح پڑھیں گے تو وہ یہ والی آیت دیں گے کہ قرآن نے قید کیا کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اس آیت میں قول الحق, اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا یہ حق کا قول ہے, یعنی کہ صداقت والا قول ہے کہ میں نے بہت سے جنوں اور انسوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا, وہ رہیں گے. اور وہ بے شک وہی ہوں گے جو کہ اللہ پہ کبھی بھی یقین نہیں رکھتے. تو لہٰذا اٹس دا سیم اسٹیٹمنٹ ایز سیئنگ کہ وہ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن تو جب ان کے پاس پاور, جن کے پاس پاور بھی ہوتا ہے نا, جی بالکل ہوتا ہے, تو جن کے پاس پاور ہے تو اس کو تو پتا ہوگا نا کہ ہم کو پاور کون دیا ہے, وہ تو اللہ دیے ہیں, تو وہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتا. جہنم والا کیا بول رہا تھا, سارا مسلمان نہیں نکلے گا اس میں سے. جی سارا نکل جائے گا, میں نے اسی لیے آپ کو دے دی ہے نا حدیثیں, آپ جا کے پڑھ. ہاں یہ میری بہن بتا رہی ہے کچھ. جی حدیث دیجیے. سارا مسلمان جہنم سے نہیں نکلے گا, ٹھیک ہے, جی حدیث دیجیے. جی حدیث دیجیے. جی ایکسیپشن حدیث دیجیے پلیز. ٹھیک ہے, ابھی بتا دیتے ہیں, ابھی کیا بات بتا دیتے ہیں, پھر ریفرنس بھی دے دیں گے. حدیث پڑھی ہے بٹ ریفرنس اس کو یاد نہیں ہے. ایک دونوں میں سے ایک بولے نا, دیکھیں آپ اس کو اوور ریپ کر رہے ہیں, جو وہ بول رہی ہے وہی آپ بول رہے ہیں. سیمس لائک کہ دو بندے بول رہے ہیں, ایک ہی بات بول رہے ہیں, میں اس کی آواز بھی سن سکتا ہوں. ٹھیک ہے بولو. حدیث پڑھے ہیں بٹ ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کہاں پہ, بتا دیجیے. حدیث بولیے, دیکھیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ جہنم سے تو نکالیں گے لاسٹ میں, بٹ سارے مسلمان کو نہیں نکالیں گے جو کلمہ پڑھے ہوں گے. ان کا اللہ کا نظام بہت بڑا ہوگا, وہاں پہ کیسے فیصلے اللہ کرے گا اور وہ ہم وہاں تک سوچ نہیں سکتے. بٹ پھر بھی کچھ لوگ جو غیبت کرتے ہوں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہوں, وہ سب لوگ کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. تو کچھ ایکسیپشنس رہیں گے, وہ اللہ ان کو نہیں نکالے گا وہاں سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کو نہیں چنیں گے جو ڈیزرو کرتے ہوں کہ ہاں تھوڑے بہت گناہوں سے چوک گئے ہوں. تو اور ایک اور حدیث بھی ہے ایڈم بھائی ایک سیکنڈ سسٹر کا بات کا میں بات جواب دوں. ایک بات وہ کمپلیٹ کر دی, اسی میں ایڈ کر رہا ہوں. یار صبر یار بھائی, جذباتی کیوں ہو رہے ہیں یار, بیٹری سیل ریلیز کریں اپنے. ارے کافی ٹائم ہے اپنے پاس شہباز بھائی, آپ کو پورا جو آپ کے پاس ہے نا وہ سب ہم سنیں گے, ٹینشن نہ لو. ایک ایک بات کمپلیٹ ہونا تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا, باقی لوگوں کو بھی. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا نا جو غیبت کرنے والے ہیں یہ جنت میں جنت کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے. اچھا یہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ والی حدیث ذرا سیاستہ میں سے نکالیے اور پھر مجھے آ کے اس کی شرح پڑھیے اور پھر مجھے آ کے بتائیے گا خود. میں نہیں پڑھوں گا, میں نہیں سرچ کروں گا. یہ حدیث ڈھونڈ کے لانا ہے. ہاں بالکل, اور کیا کرنا ہے, ڈھونڈ کے لانا ہے. بخاری خریدنا ہوگا, آرڈر کرتا ہوں بخاری. نہیں sunna.com پہ ساری بخاری کی حدیثیں پڑھی ہیں. sunna.com میں مل جائے گا سارا. ہاں 100% sunna.com میں بخاری اور مسلم 100% لکھی ہوئی ہے. sunna.com میں صحیح البخاری حدیث نمبر 44 پڑھ لیجیے گا, آپ کو پورا جواب مل جائے گا جناب. سنہ بخاری میں حدیث نمبر 44 کیا ہے؟ جی یس 44 صحیح بخاری میں حدیث. ہاں ٹھیک ہے 44.
ایک اور چیز ہے, ایک میں بتا دیتا ہوں, ایک اور حدیث ہے, اس کا بھی میں ڈھونڈ لوں گا, بتائیے. جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ وہ دو لوگوں کی سفارش کبھی نہیں کریں گے, ایک جو اپنے زبان کو کنٹرول نہیں کرتے, اور دوسرا جو اپنے ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں. تو یہ بات تو صاف ہے کہ جو ریپ کر رہا ہے, جو زنا کر رہا ہے, اور جو چگلی کر رہا ہے, جو غیبت کر رہا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں نا کہ مطلب وہ مسلمان کی پیروی نہیں کریں گے جس کے پاس ایمان. تو میں نے بتایا نا کہ اینڈ میں اللہ میاں نکالیں گے نا جن کو کہا جائے گا, جنہوں نے لا الہ کہا ہوا ہے, ان کو بھی نکالے گا. لا الہ میں بھی وہ جو یہ سب گناہ سے بچے ہوں, جو غیبت نہیں کیے ہوں. اوکے یس, یہ اب آپ نے لے کے آنا نا میرے پاس, جس میں یہ ایکسیپشن دکھاؤ, رائٹ, یہ آپ نے لے کے آنا نا, کیونکہ اللہ نے تو جو محمد نے جو اس حدیث میں کہہ دیا کہ جنہوں نے لا الہ بھی کہا ہے ان کو بھی اللہ نکال دے گا اینڈ میں. دوسری حدیث میں بھی تو کہا ہے نا کہ وہ جو غیبت کرتے ہیں وہ ان کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. وہی تو میں نے کہا, وہ پہلے لے کے تو آئیے پھر پتہ لگے گا نا. سسٹر لے کے آئیں گے تو پتہ لگے گا نا. دیکھیں اب ہم اس کی شرح بھی پڑھیے گا تاکہ وہ آپ کو جب جوڑ کے بتائیں گے کہ یہ حدیث, ورنہ تو پھر ہم اسے کہیں گے نا یہ تکرار ہے. دیکھیں ورنہ تو پھر آپ کو, دیکھیں اب سنیں ذرا یہ ہوتا کیا, ملٹیپل احادیث جو محمد کی ہیں نا وہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹری ہیں. یو نو کنٹراڈکٹری کسے کہتے ہیں, انگلش پر سمجھ سکتی ہیں نا, سوری کنٹراڈکشن میں, جی سو وہ کنٹراڈکشن میں ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کنٹراڈکشن تو کہتے ہیں نہیں محمد صاحب تو جب بھی بولیں گے وہ کنٹراڈکشن میں نہیں بولیں گے, رائٹ. اب وہ اسپیسیفکلی بتاتے رہیں گے کہ ہم سب جو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے ہم سب کو نکالیں گے, لیکن جو غیبت کرتے ہیں, جو ایسا کرتے ہیں ان کو نہیں نکالیں گے. بہت لمبی حدیث نہیں, شارٹ کر کے ہر میں وہی بتانے لگا آپ کو, وہ ولی آپ لے آئیے نا, میں تو آپ کا ویٹ کروں گا نا لانے کے لیے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ حدیث کے اندر آتی ہے کنٹراڈکشن, ٹھیک ہے. اچھا اس کنٹراڈکشن کو ہم نے, اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کنٹراڈکشن مان لیں, کیونکہ اگر مسلمان کنٹراڈکشن ماننا شروع کر دے تو پھر تو اسلام ختم ہو جائے گا, پھر محمد صاحب تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, تو رائٹ. تو پھر اس کنٹراڈکشن کو صحیح کرنے کے لیے نا احادیث کی شرح لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی تفسیر نہیں اس میں نہیں لکھی ہوئی. فار ایگزامپل بخاری کی جو شرح ہے اس کو کہتے ہیں, کیا ہو گیا, کمال ہو گیا یار مجھے, فتح الباری, ٹھیک ہے. فتح الباری جو ہے وہ شرح بتا رہا ہے آپ کو بخاری کی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح بخاری میں یہ چیز, ہاں اچھا پتہ نہیں یار قرآن کے اندر قرآن کی تفسیر ہے, ہاں قرآن کے اندر قرآن کی تفسیر ہے, نہیں ہے تفسیر کسی اور نے لکھی ہوئی ہے, وہ طبری نے لکھی ہوئی ہے, قرطبی نے لکھی ہوئی ہے, ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح حدیثوں کی بھی شرح یعنی کہ تفسیر اور لوگوں نے لکھی ہے. امام حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی جو کہ بخاری کی شرح ہے, یعنی کہ اس کی تفسیر ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کو حدیثوں کی بھی تفسیر لکھنی پڑی کیونکہ حدیثوں میں اتنی کنٹراڈکشن ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی تفسیر یا شرح لکھی امام النووی نے, ٹھیک ہے. تو صحیح مسلم کے اوپر بھی چونکہ حدیثوں کے اندر کنٹراڈکشن ہے تو پھر ایک اور امام آئے, امام النووی, انہوں نے اس کی شرح لکھی, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کے پاس ڈفرینٹ شرح ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ شرح تو مطلب الگ الگ بخاری میں الگ الگ یہ ہوگا, مطلب الگ الگ رائٹر کے تھرو جو نریشن ہے وہ الگ الگ ہوگا. نہیں تفسیر ہے یار, تفسیر ہے یار. تفسیر مطلب تو مطلب ایک بخاری کے لیے تو ایک ہی لوگ نے اس کو تفسیر کیا ہے نا, جو آپ بتا رہے ہو. ملٹیپل لوگوں نے تفسیر کیا ہے بخاری کو, لیکن جو سب سے زیادہ کامنلی مانی جاتی ہے وہ فتح الباری ہے. فتح الباری ہے نا, ٹھیک ہے, وہ کامنلی مانی جاتی ہے, تو اسی کے حساب سے نا بات کیا جائے گا, فتح باری کے حساب سے بات کیا جائے گا. آپ نہ کریں چاہے ان کے ساتھ کر لیں, مجھے اعتراض نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کمپلیٹ حدیث نہیں ملے گی, جو کہ مجھے پتا ہے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح نہیں ملے گی, تو پھر آپ کو اس کے لیے شرح میں جانا پڑے گا, پھر آپ کو مل جائے گی. جو آپ اس میں ایکسیپٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طریقے سے آپ کو حدیث نہیں ملے گی جس میں ایکسیپشنز لکھی ہوں. انٹرپریٹیشن تو ہو سکتا ہے نا ایک حدیث کا دوسرے حدیث سے, وہی تو انٹرپریٹیشن. اور وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے, میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انٹرپریٹیشن کے لیے آپ کو اس بخاری کی شرح کو پڑھنا پڑے گا. Who are you to interpret a hadith in your manner? آپ نہیں کر سکتے. چیزوں کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے, لاجک بہت بڑی چیز ہے. نہیں, اسلام میں لاجک کا عمل دخل نہیں ہے, اسلام نقل کا نام ہے. کیوں؟ اچھا چلیں, آپ نے کبھی تیمم کیا؟ تیمم, ہاں مطلب یہ میری دادی کرتی ہے, جب وضو کرتی ہے دادی کرتی ہے. اچھا تیمم کے اندر پاؤں کو اوپر سے گیلا ہاتھ لگاتے ہیں یا نیچے سے؟ گیلا ہاتھ تو نہیں ہوتا, تیمم تو سوکھا ہوا ہوتا ہے, وہ تو سوکھا ہوا ہوتا ہے. آئی مین مٹی والا ہاتھ. ہاں تو اس میں کیا اوپر لگاتے ہیں نا, پاؤں کے اوپر والے حصے کو لگاتے ہیں, نیچے والے کو تو نہیں لگاتے. میری دادی کرتی تھی تو میں بھی لگا سکتے ہیں, جیسے بھی لگایا جائے جو بھی طریقہ. یہ بھی ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے بائی دا وے, اسی لیے بتا رہا ہوں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک حدیث کے اندر یہ لاجک والے آرگیومنٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتایا تھا
کہ تم نے لاجک پہ نہیں جو کہا گیا ہے اس کو ماننا ہے. اگر لاجک پہ چلتے تو جو پاؤں میں آپ نے ساکس پہنا ہوتا ہے چمڑے کا تو اس کو نیچے سے صاف کرتے اوپر سے نہیں, کیونکہ گندگی پاؤں کے نیچے لگتی ہے اوپر نہیں. لہٰذا جو کہا گیا ہے اس کو مانو. یہ بھی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, اپنے پاس سے نہیں بول رہا. جو چیز کہا گیا اس کو مانو, لیکن جو چیز نہیں کہا گیا اس کے لیے پھر کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو یہ صلاحیت بھی تو دی گئی ہے نا کہ پہلے نہیں, اس کے لیے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اولو العلم کے پاس جاؤ. اس کے لیے قرآن کی آیت کہتی ہے اولو العلم کے پاس جاؤ. جن لوگوں کے پاس نالج ہے اولو العلم ان کے پاس جاؤ. اسی لیے جو آپ کے اولو العلم ہیں انہوں نے شرح لکھ دی ہیں, تفاسیر لکھ دی ہیں. آپ اولو العلم نہیں ہیں, آپ عالم نہیں ہیں, مفتی نہیں ہیں. اللہ تو خود بولتا ہے نا, اللہ تو خود بولتا ہے کہ ہاں بولو کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ مت رہو کہ لوگ کیا بتاتے ہیں اللہ کے بارے میں. اللہ کو خود سے تلاش کرو, خود سے ڈھونڈو. ہم نے قرآن کو یہ اللہ کہاں پہ کہتا ہے خود سے ڈھونڈو پلیز؟ اب وہ کہاں سے اتنا تو نہیں پتا, بٹ نہیں کہتا, اس لیے میں نے پوچھتا ہوں. جب میں پوچھتا ہوں نا کہ اللہ کہاں کہتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نہیں لکھا. نہیں تو ہم ڈھونڈیں گے انشاءاللہ ڈھونڈیں گے, ساری چیزیں پڑھیں گے, ڈونٹ بھائی وری. قرآن میں صاف صاف آیت ہے, اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھو. اس نہیں جانتے تب نہ, بٹ اللہ کو خود سے تلاش کرو. اس لیے ہاں مطلب اگر ہم نہیں جانتے تب اللہ کو خود سے نہیں لکھا ہوا. مطلب اگر ہم نہیں جانتے تب نہ, آج سے جو چیزیں آپ نے لے کے آنی ہے اس کو آپ کہیں پہ نوٹ ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں نوٹ کر رہا ہوں. میں آپ یہ سب بول دو نا. اللہ کو خود سے تلاش کرو ولی قرآن کی آیت آپ نے میرے پاس لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے ابھی جیسے ڈیبیٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ بول رہے ہو کہ اسلام میں لاجک نہیں ہے. میکسیمم ٹائم تو یہ ہوتا ہے بھائی کہ اسلام میں نہیں, اسلام میں لاجک کے اوپر بات نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں لاجک کے اوپر؟ وہ کہتے ہیں کہ لاجک لیڈز ٹو فلسفہ, فلسفی, اینڈ فلسفی لیڈز ٹو الحاد, means apostasy, means atheism. تو یہ آپ کے اسکالرس کے کام ہے. بائی دا وے لاجک کو جب لانا شروع کیا, آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں دو گروپ پیدا ہوئے تھے اسلام کے اندر. ایک کو کیا کہتے تھے ان گروپ کو؟ ایک سیکنڈ. ہاں نہیں سنی شیعہ. سر کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں. دو گروپس پیدا ہوئے تھے. کس میں لالا جی؟ جو لاجک اور نان لاجک پہ تھے. یار کیا تھے یار, مجھے نام ایک دم ذہن سے نکل گیا. مرزا غالب تھے کیا؟ اور نہیں, اور مرزا غالب آج کل کے بچوں کی بات کر رہے ہیں یار. ارلی اسلام کے اندر معتزلہ اور دوسرے اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے تھے؟ اچھا اب میں بولوں اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ امام کی باتوں کو مانا جاتا ہے کہ نہیں مانا جاتا. اشعری سنیں, اشعری, اطری اینڈ معتزلائٹس, یہ گروپس آپس میں اسی چیز کے اوپر لڑے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جو اشعری موومنٹ ہے نا, آئی فائنلی ریممبرڈ, جو اشعری موومنٹ ہے نا وہ اسلام کو فلسفی اور لاجک کے اوپر انہوں نے پرکھنا شروع کیا تھا. اور اسلام میں وہ چیزیں جو کہ بیچ کی ہیں, جس طرح آپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر خود جا کے پڑھیے گا. ٹھیک ہے. جو اشعری تھے وہ فلسافیکل ٹاپکس کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کی, اسی طریقے سے آپ کرنے کی بھی کوشش کرنے لگے. نہیں تو میں قرآن کے حساب سے کر رہا ہوں نا. میں تو ایسا تھوڑی کہ میں کچھ بھی لاجک لے کے آ رہا ہوں. ایسا لاجک جو مطلب جو انڈرسٹوڈ ہو کہ بھائی کھانا کیوں کھاتے ہیں, تو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. سر آپ بھی سننا نہیں چاہ رہے, وہی بات ہے, آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں. میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اسی لیے نا ان کو پھر آگے سے ذلیل کیا تھا نا, میں بتانے لگا ان کو ذلیل کس نے کیا تھا. اس کے لیے پھر ایک اور موومنٹ آئی تھی, اسے کہتے ہیں آتری موومنٹ. ٹھیک ہے. یہ وہ موومنٹ آئی تھی جو قرآن اور حدیث سے انہوں نے فلسفی کو ڈسٹرائے کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک تھرڈ موومنٹ آئی تھی جسے کہتے ہیں معتزلائٹس, معتزلہ موومنٹ. ٹھیک ہے. وہ کلام کو 100% اٹھا لیتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اشعری اور اطری کے درمیان میں انہوں نے ایک اور برج بنانے کی کوشش کی تھی, جس میں وہ کچھ مخصوص چیزوں کو انہوں نے فلسفی کے اوپر لے کے گئے تھے, لیکن پھر بھی 100% نہیں لے کے گئے تھے. اب وہ کیسے لے کے گئے تھے؟ ایڈم بھائی ایک چیز میں تو اتنا ہسٹری پڑھا نہیں ہوں ویسے, اس پہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ. میں پڑھوں گا, میں ساری چیزیں پڑھوں گا, ہسٹری سے لے کے جتنی بھی چیزیں اسلام میں, بخاری تخاری سب پڑھ لوں گا میں. ٹھیک ہے. بٹ اگر یہ تو میرے لیے کچھ زیادہ ہی ڈوز ہو جائے گا کہ میں ابھی اتنے امام ہیں یہاں پہ. میں اسی لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا تھا جو کہ ابھی تک آپ نے ختم نہیں ہوئی تھی. اگر آپ مجھے 3 دفعہ بیچ میں انٹرپٹ نہ کرتے تو بات ختم ہو جاتی بہت جلدی. جی میں سمجھ رہا ہوں, بٹ میرے دماغ میں تو وہ بات اٹک گئی نہیں نا, کیونکہ میں کو تو کچھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں نا. بات اس لیے میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں.
دیکھیں آپ اس وقت اسلام کے جتنے بیبی لیول کے اوپر ہیں نا, اس کو میں بیبی لیول کہوں گا, اس لیول کے اوپر آپ اپنی مرضی سے لاجک اسٹیبلش نہیں کر سکتے 2 یا 3 احادیث کو پڑھ کے کسی بھی اسلامک اسکول آف تھاٹ کے مطابق, کسی بھی. دیر از ناٹ اے سنگل اسلامک اسکول آف تھاٹ جو آپ کو الاؤ کرے اسلام کے اس لیول میں 2 یا 3 احادیثوں کو یا قرآنی آیات کو جوڑ کے اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن نکالنے کی. کوئی نہیں, اگر کوئی ہے تو مجھے لا کے دیجیے گا. اسکالرس کو تو سنے ہیں نا ہم لوگ, اسکالرس کو جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں ان کو تو سنے. ذاکر نائک لوگ نہیں مانتے, اس کو نالائق بولتے ہیں. وہ تو پروف دیتا ہے نا. ہاں پروف دیتا ہے, بٹ اس کا بھی پروف تھوڑا سا میرے کو بھی بات سنیں. ذاکر نائک کا جو بھی پروف ہوگا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ, ٹینشن نہیں لینی آپ. میں تو آسٹریچ والے پہ بھی میں پروف نکالا ہوں, میرے کو کوئی بات جتنا نہیں. ہاں بھائی ریلیکس ہو کے سنیں, ریلیکس ہو کے سنیں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی, آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. میں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, ذاکر نائک نے بھی جو بھی چیز اگر کہی ہے, اگر وہ اس نے اپنے پاس سے کہی ہے تو میں آپ کو ثابت کر دوں گا اس نے اپنے پاس سے کی ہے, جھوٹ بولا ہے, اور آپ کو نظر آ جائے گا اس نے کہاں پہ جھوٹ بولا ہے, میں آپ کو دکھا بھی دوں گا, پروف دے دوں گا. ورنہ ذاکر نائک کرتا کیا ہے, وہ 80% یوز کرتا ہے اسکالرس, ٹھیک ہے, لیکن جو 20% کا بیچ میں جھول ڈالتا ہے نا, وہ جھول ڈال کے اس اسکالر کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے, کوائٹ فرینکلی. اس وجہ سے اسے جھوٹا کہتے ہیں. وہ بیچ میں جھول ڈالتا ہے. وہ جو جھول ہے نا, وہ اصل میں وہ گیم ہوتی ہے, گیم اصل میں وہ جھول ہے. اس نے 80% بول دیا کسی اسکالر کی بات جس نے قرآن کو حدیث کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. مسلمانوں کو وہ چند ایک باتیں یاد آ جاتی ہیں جو انہوں نے مساجد میں سنی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے اندر جو 20% کا جھول ڈالتا ہے نا, وہ اصل میں اس کو سب کو گیم چینج کر کے دکھاتا ہے. لہٰذا ٹرسٹ می, ذاکر نائک کی کوئی بھی ویڈیو لے آنا, میں آپ کو دکھا دوں گا جھول کہاں پہ ڈال رہا ہے وہ. ان کی چیزوں کو میں نے کراس چیک کیا ہے, ان کی چیزوں کو میں نے, جیسے کہ میں آسٹریچ والی بات میں کراس چیک کیا ہوں. ظفر کا ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے, اس میں اس نے کہا تھا کہ انہوں نے پہلے زمین کو سیدھا بتایا, پھر اس کا لپیٹ کے انڈا بنا دیا. تو آپ ہی بتاؤ انڈا کیا ارتھ کی طرح دکھتا ہے؟ تو میں اس پہ میں بولا کہ سچ میں ایسا ہے کہ نہیں, تو پتا چلا کہ ارتھ ایکچولی میں جو ہے وہ اسفیریکل نہیں ہے, وہ ایلپسوئڈ کر کے کچھ ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم آسٹریچ پہ بات کر لیتے ہیں, چلے ہاں آسٹریچ کی بات کرتا ہوں, میں ایک اور لائن بتا دیتا ہوں آسٹریچ پہ. میں نے دیکھا کہ آسٹریچ کا ایک جو سچ میں ارتھ سے نہیں ملتا ہے, تو میں پھر اور ڈیپ میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو آسٹریچ کا جو ریفرنس تھا یہ عربک آسٹریچ سے تھا, عربین آسٹریچ سے تھا, کیونکہ اسپیشیز سیم ہے. ابھی آپ مان لو کہ آپ جو فارم والی جو مرغی ہوتی ہے وائٹ انڈا وہ بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو دیسی مرغی ہوتی ہے اس کا انڈا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور تھوڑا گول بھی ہوتا ہے. تو الگ الگ اسپیشیز سیم ہے, آسٹریچ ہی ہے, لیکن ریجن الگ الگ ہے, تو ان کے تھوڑے سے چینجز تھے. تو اب جو عربین جو آسٹریچ کا آپ جب ایگ دیکھو گے تو وہ ایگزیکٹلی اسفیریکل ٹائپ کا جو اسٹرکچر بتایا جا رہا ہے, ارتھ کے گلوب جیسا ہی ہے وہ. اور میں پھر فوٹوز وغیرہ بھی دیکھا ہوں, یہ میوزیم میں بھی پریزرو ہے, تو اس چیز کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. میں تو اتنا کراس چیک کیا ہوں میں اس میں. بہترین, آپ نے بڑا زبردست سرچ کیا, میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا آپ کو پتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت کون سی ہے جس میں آسٹریچ ایگ ہے؟ قرآن کی آیت میں دیکھا تھا, بٹ میں جیسے کہ میں جو آیت انہوں نے کہا تھا اس آیت کو میں نے قرآن شریف میں جو پی ڈی ایف اس میں دیکھا تھا, تو میں نے پھر 2-3 پی ڈی ایف میں دیکھا, تو اس میں وہ لوگ ایکچولی پریاواچی وغیرہ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک زمین وغیرہ کا کوئی بھی ریفرنس تھا. تو زمین والا تو میں صحیح سے سمجھ نہیں پایا تھا, بٹ اس جو آسٹریچ تھا میں نے اس پہ دیکھا کہ بھائی یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے. اگر آسٹریچ وہ کلیم کر رہے ہیں تو سچ میں ایسا سچ ہے کہ نہیں ہے, تو اس میں مجھے پتا چلا کہ وہ عربک آسٹریچ کو ریفرنس میں تھا. تو پھر کچھ بھائی میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں, آپ نے وہ قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے جس میں اس نے آسٹریچ ایگ کے بارے میں بولا ہے؟ یاد نہیں ہے, بٹ میں نے اس میں دیکھا تھا, یہ قرآن میں آپ نے بہت زیادہ سرچ کیا. اچھا اس میں عربی کا لفظ کیا جس کو اس نے آسٹریچ ایج کہا ہے؟ ایک منٹ جی, عربی کا یہ تو سورہ نمبر 71 آیت نمبر عربک کا لفظ کیا ہے جس کو اس نے آسٹریچ ایگ کہا ہے؟ ایک منٹ میں چیک کر کے بتا رہا ہوں. جی آپ دیکھیے پلیز, آپ دیکھیے. 71 اور یہ رہا 19 سورہ نوح میں ہے, 19 نمبر میں بتایا جا رہا ہے earth and expanse Allah has made written in extract. یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جی دیکھیے سر, دیکھیے میں ویٹ کر رہا ہوں. آپ آیت بتا دو, میں ڈھونڈ لیتا ہوں. آپ کو تو یاد نہیں, آپ کو سر آپ نے اتنا زیادہ سرچ کیا آسٹریچ ایگ پہ, لیکن ابھی بھی آپ کو یہی نہیں یاد کہ وہ آیت یاد کر کے نہیں, بٹ میں عربی کا اوکے فورگیٹ آیت, عربی کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ یاد تھا ہم کو. کیا جی وہ لفظ کیا ہے, لفظ بتائیں. لفظ یاد تھا ہم کو. ایم سی کیو ٹائپ پہ ملے گا کیا؟ ایم سی کیو ہاں دیکھیں بات یہ ہے میرے بھائی, آپ نے آسٹریچ پہ تو اتنا سرچ کر لیا, لیکن آپ نے عربک کا وہ لفظ ہی نہیں دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ لفظ ہے کیا.
दुआहा 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 आहा, दहाहा, नॉट दुआहा, वाव नहीं है बीच में, वाव नहीं है दहा। बीच में। देखिए मैंने आपके कहने से बहुत पहले ये आयत खोल के रखी हुई है और मैं चाह रहा था कि आप खुद मेहनत लग गया। जरा लफ्ज तक तो एटलीस्ट पहुंच जाएं आप, ठीक है। ठीक है और आपने दहाहा भी जो है ना मेरे ख्याल में चैट में से देख लिया है, लोग कह रहे थे। अच्छा अब मुझे बताइए कि ठीक है। जाकिर नाइक का इस लफ्ज को ऑस्ट्रिच एग कहने से पहले, ठीक है, और इस दहाहा लफ्ज को डिक्शनरी में एज ए ऑस्ट्रिच एग किस सदी में डाला गया? किस सदी में डाला गया ये तो मुझे पता कि बाद में डाला गया था, जब ये चीज मतलब फाइंड हुआ था, तो उनको पहले तो पता नहीं था उनको कि ये सच में ये किस चीज के रेफरेंस में है। तो बाद में उस चीज को उन्होंने जब पता चला कि हाँ ऐसा है तो उन्होंने फिर डाला, तो एक्चुअली में वो भी चीज तो प्रूफ है कि हाँ वो वर्ड का मीनिंग है। अच्छा। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, जो आप मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मोहम्मद ने जब ये आयत बोली उस वक्त किसी को पता नहीं था ये लफ्ज ऑस्ट्रिच एग के लिए कहा गया है। और फिर तकरीबन 1200 साल 1100-1200 साल के बाद जब दुनिया को पता लगा कि यार दुनिया तो गोल है, वो तो फ्लैट नहीं है, वो फैलाई भी नहीं है बिस्तरे की तरह, तो उन्होंने कहा कि यार कुरान को सीधा करना है, इस लफ्ज का कोई और मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा यार इसका मीनिंग अगर हम ऑस्ट्रिच एग निकाल देना तो गेम सेट होती है, और अगर हम उसको अरबिक ऑस्ट्रिच एग कर देना तो गेम बड़ी जबरदस्त सेट होती है। तो मेरा मतलब ये है कि जिस वक्त हमारे नबी ने ये बात कही तो वो उस वक्त इसको ऑस्ट्रिच एग उन्होंने क्यों नहीं कहा, एक ऐसा लफ्ज दे दिया जिसको बाद में डिक्शनरी में डालना पड़ेगा आपको ताकि इस लफ्ज का मीनिंग ऑस्ट्रिच एग बनाए। इसका मतलब एक मिनट इनका मतलब है कि इनका मतलब है कि ये चीज पहले नहीं था, पहले पता नहीं था ना, तो जब डिस्कवरी हुआ तब ये चीज रिवील हुआ कि हाँ ये ऑस्ट्रिच का एग है। तो इनका कहने का पहले जब पता था तो उन्होंने ये चीज पहले क्यों नहीं बताया कि वो ऑस्ट्रिच का एग है, बाद में क्यों बताया उन्होंने, ये चीज है इनका आर्गुमेंट। ऐसे तो मतलब देखा जाए तो एक मिनट देखा जाए तो कुरान में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम पे साबित नहीं हुई, और अगर हम बात करें साबित होने की बात नहीं हो, साबित अगर करने की, सर सुने होल्ड योर हॉर्सेस। देखें साबित होने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है लफ्ज की, ठीक है। लफ्ज है दहाहा, ठीक है। दहाहा जो लफ्ज है वो फैलाने को कहते हैं, स्प्रेड करने को कहते हैं, बिछोने को कहते हैं, बिस्तर को बिछाया जाता है, वो फ्लैट बिछाया जाता है, ठीक है। जब जमीन पे आप बिस्तर बिछाते थे तो फ्लैट बिछाया जाता था, ठीक है। इसको लफ्ज जो यूज किया मोहम्मद ने वो दहाहा का यूज किया, ठीक है। अच्छा अरबी के अंदर आपको पता होना चाहिए जो सबसे पुराना लफ्ज है एग के लिए उसे कहते हैं बैजा, ठीक है। बैजा बा या ज़्वाद हा बैजत, ठीक है। अच्छा अब मोहम्मद साहब ने उस जमाने में बैठ के अगर दुनिया को सिखाना था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ एक्चुअली में ऑस्ट्रिच के एग की तरह है, तो मोहम्मद साहब को क्या कहना चाहिए था कि वल अर्जी बाद ज़ालिका बैज़तु ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच किसे कहते हैं मुझे पता नहीं, लेट मी गूगल इट कि ऑस्ट्रिच को अरबी में क्या कहते हैं। एक सेकंड रुक जाए जरा मैं देख लूं ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं। नाअमतुन, ठीक है। बैज़ा तो अंडा हो गया ना, बैज़तुल नाअमतुन, ठीक है। तो कहना चाहिए था बैज़तुल नाअमतुन, ताकि कभी दुनिया में किसी को शक ना होता कि दुनिया फ्लैट है। हाँ उस वक्त जरूर मोहम्मद के ऊपर कुछ गालियां निकलती, यार मोहम्मद क्या कह रहे हो यार, तुम क्या कह रहे हो। वो कहता नहीं अल्लाह ने कह दिया मान लो, जैसे बाकी चीजों पे उसने कहा अल्लाह ने कहा मान लो, ठीक है। शराब पीना छोड़ दो, अल्लाह ने कहा मान लो, ठीक है। चाहे लोग उसके ऊपर हंसते चाहे ना हंसते, मगर उसने जो लफ्ज यूज किया उस लफ्ज को ऑस्ट्रिच एग 1000 साल तक कोई नहीं मानता रहा उस लफ्ज को। फिर उसके बाद साइंस ने बताया कि दुनिया तो गोल है, तो उस टाइम पे साइंस को नहीं कोई मानता था, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, दुनिया तो गोल नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर साबित हो गया कि दुनिया गोल है, ठीक है। अब वो साबित हो गया दुनिया गोल है, तो अब क्या करें यार। हाँ यार जो गोल गोल सी चीज है, अंडा तो गोल होता नहीं है, अंडा तो बिल्कुल बेजा हुआ होता है यार, ऑस्ट्रिच एग बना दो तो ठीक रहेगा। आपने ऑस्ट्रिच एग बना दिया। अच्छा फिर उसके बाद हुआ क्या कि आप लोगों ने रिसर्च किया, यार ऑस्ट्रिच एग जो है ना वो भी ऐसा नहीं होता दुनिया, यार दिस इज रियली बैड, ठीक है। अब आपने कहा कि अरब की एक जगह के ऊपर कोई खास किस्म का ऑस्ट्रिच है जिसका अंडा तकरीबन जो है ना गोल ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गोल भी नहीं होता, तो दुनिया ऐसी है इसलिए अल्लाह इस वाले अंडे के बारे में बात कर रहा है। तो भाई द होल आइडिया इज कि अल्लाह ने लफ्ज दहाहा दिया, जब दुनिया में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपने डिक्शनरी में उस वर्ड के लिए एक और मीनिंग डाल दिए। तो भाई हाउ इज दैट पॉसिबल।
डिक्शनरी का तो वैसे मुझे पता नहीं है, डिक्शनरी का मैं देखा नहीं क्या सच में ये वो बाद में डाला गया है कि पहले डाला गया, इस चीज का मेरे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात सर्च रहा कीजिएगा, कि सर्च कीजिएगा ना। देखिए इसके लिए सर्च किस तरह कर सकते हैं आप, मैं बताता हूँ। अरबी की ट्रांसलेशन हुई है बहुत ज्यादा, हुई है ना, अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा हुई है ना। आर्यन भाई अर्थ के बारे में तो बहुत कुछ है, बट ये एक आया था, ठीक है, मैं इसमें और भी अब देखूंगा कि इसमें और क्या सच्चाई है, और हो सकता है कि उस टाइम उस ने इसको एक्सप्लेन किया हो या नहीं भी किया हो, तो लोगों ने सीरियस नहीं लिया हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको हाँ ये लोगों की सर्च बताया था और नबी पाक की एक्सप्लेनेशन बताया था। ये जो तफसीर लिखने वाले हैं आपके सारे अर्ली मुहद्दिस, तिबरी, ये वो वल्लम बल्लम, ऑस्ट्रिच के बारे में तो किसी ने लिखा हुआ नहीं लिखा उस टाइम तक, उनको वही तो पता नहीं, उनको यकीन नहीं होगा, हो सकता है उनको अर्थ के बारे में और सब चीज भी तो बताया गया है, बाकी चीज भी तो बताया गया अर्थ के बारे में। चले फिर ये एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया, किसी और चीज के बारे में बता दें। इस पे मैं अभी हाँ आज के लिए खत्म हो गया ना, अब आपके लिए रिसर्च बन गई है, तो अब आप रिसर्च करेंगे ना, आज के लिए खत्म हो गया ना। ठीक है, तो अगर बाय चांस ये ऑस्ट्रिच वाली बात गलत भी होती है तो मे बी अच्छा ठीक है, इस बारे में अभी तो खत्म करते हैं, इसको देखना पड़ेगा मुझे, और अब मेरे को पूरा वाट लग गया मेरा, ठीक है। अच्छा, मैं दो पॉइंट ये चूंकि लंबा डिस्कशन हुआ और आप होमवर्क ले रहे हैं, अभी बात जो माफी की चल रही थी, इसमें 2 पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, ठीक है। एक हदीस मेरे सामने है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 22 है, ठीक है। एक इसमें अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़की दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोज़ख से निकाल लो। राई के दाने के बराबर भी ईमान, उसको भी निकाल लो, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा ये मस्टर्ड सीड नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे भी मस्टर्ड सीड नहीं है, जरा ऊपर जाएं, इसके अंदर अरबी में देखिए क्या लफ्ज लिखा हुआ है साहिल भाई, लफ्ज जर्रा लिखा होगा, जर्रा। अखरिजु मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान फयखरुजुना। अच्छा इस वाली में जर्रा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, इस वाली में जर्रा नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप हाँ इस वाले में जर्रा नहीं, ठीक है, उसको ही ले लेते ना अपन, सीड को ले लेते, मस्टर्ड सीड भी अगर ले लेते तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बनेगा। बोलने का मकसद ये है शहजेब साहब और आपकी जो बहन है कशिश, हाँ देखिए यहाँ पे साफ साफ अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जिसके दिल में राय के दाने बराबर भी ईमान होगा उसको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, दोज़ख से निकाल के जाए। तो वो जो आपका आर्ग्यूमेंट था कि ये फलाने को कभी नहीं मिलेगी, ढिकाने को कभी नहीं मिलेगी, इस हदीस से वो ब्रेक हो गया, ठीक है। अभी कशिश का कहना है कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। आप एक सपोज करिए कि अगर मैं हर हदीस के लिए एक एक चीज डिफाइन करूं कि जो चोरी करता था, जो नहीं करता था, जो सूद खाता था, तो वो एक जो बुखारी ऑलरेडी मोटी है, वो तो मतलब क्या बोलूं मैं, 10-15 मंजिलें मोटी हो जाती है। और दूसरी बात की केमिस्ट्री पर है, केमिस्ट्री में एक लॉ होता है जो सब पे वैलिड होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसको साइंस में डिस्कस किया जाता है। कशिश जी एक मिनट थोड़ा रुक जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के। ठीक है मैं होल्ड कर रहा हूं, ठीक है। कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 4 और आयत नंबर 48, ये मैं अपनी बात जो है वो पक्की करने के लिए सूरह निसा आपके सामने रखा है, ठीक है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, विजिबल हो तब तो। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। Indeed, Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. ठीक है, तो ये तो अल्लाह साफ साफ बोल रहे हैं ना, अल्लाह साफ साफ बोले कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किसको माफ करेंगे नहीं करेंगे। हाँ तो नहीं, ना, सुन लो अच्छे से। अल्लाह ये कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, उसके अलावा जो भी गुनाह हो हो सकता है मैं माफ कर दूं या ना माफ करूं। हाँ, जरूर इंशाअल्लाह, ठीक है। मतलब आपको ये समझना होगा कि जो गुनाह कभी माफ नहीं होगा वो है शिर्क, उसके अलावा आप कुछ भी करते हो, रेप करते हो, मर्डर करते हो, कुछ भी करते हो, वो अल्लाह चाहेगा तो माफ करना। मुझे जरा 5 मिनट्स दें, मैं आता हूं, और भाई बहनों को जाने मत दीजिएगा, I'll be back in 5-7 मेरे को सिर्फ वो जाते जी आनंद साहब, मेरे को सिर्फ वो 100 कत्ल वाली हदीस जरा मेरे को नंबर बता दो। ये साजिद भाई हैं, ये करते थे, मैं आ रहा हूं,
हाँ 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 मैं निकाल देता हूँ अभी। मेरी बहन बोल लेगी, निकाल बोल दो। के इसकी बोल लेगी। ठीक हाँ है, भाई, ठीक है। इधर कुरान में अल्लाह कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको माफ नहीं करेगा, उसके अलावा आप चोरी करो, डकैती करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, उसको अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। ठीक है, और उस हदीस को जो हमने देखा, जो आपके सामने थी, कि राय ठीक है। के बराबर भी अगर ईमान रहेगा तो अल्लाह उसको दोजख से निकाल के जन्नत में डाल देगा। और यानी करना भी चाहिए, वैसा करना भी चाहिए। हाँ, उसने लेकिन बोल, अब करता है अल्लाह, वो मैं आपको दलील देता हूँ। और आप जब से लॉजिक की बात कर रहे थे ना, आप दोनों जन, आप मुझे बताना कि लॉजिकली इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए थी या माफी मिलनी चाहिए थी। ठीक है किसको? साजिद, मैं बता रहा हूँ, जी। हदीस बता, वो सिलसिले हदीस सहिया में है 3869। वो 100 बंदे वाली ना? बुखारी का रेफरेंस उसमें नहीं है? हाँ वो मुझे याद है, वो हदीस याद है, वो 99 कत्ल किया, एक उलमा के पास गया, हाँ उसको माफी मिल गया। ठीक है, एक चीज ठीक क्या है। था? तो लॉजिकली, चूंकि हाँ। आपको हदीस मालूम है, हाँ, लॉजिकली और इंसाफ की बात क्या है, जिसने 100 कत्ल किया उसको सजा मिलनी चाहिए थी या माफी? ठीक है, ठीक है। एक चीज पहले मैं ऐड करूंगा, पहला चीज तो कि उसमें अल्लाह ताला पहले तो ये भी जो अब जो आयत बोले उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि शिर्क के अलावा जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेगा उसको अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। तो यहाँ पे पहला चीज पॉइंट तो ये है कि ये उन्होंने नहीं कहा कि जो शिर्क किया और जो नहीं किया वो सारी जन्नत में जाएंगे। उनका ये है कि जो शिर्क नहीं किया हो और जो बचे हुए हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें से अल्लाह जिसको डिसाइड करेंगे उसको डाल सकता है, लेकिन जो शिर्क किया है तो अल्लाह चाह के भी उसको जन्नत में नहीं डाल सकता। ये भी तो बोलते हैं ये पहला चीज है, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने बेहतरीन फैसला, ये पहला चीज है कि अल्लाह एक चाहे राई के दाने के बराबर भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो हाँ। अल्लाह बोल रहा है तो जो शिर्क करेगा उसको नहीं डालेंगे, लेकिन जो शिर्क नहीं किया है उसमें से वो अपने हिसाब से उनको जो मन करेगा उसको डालेंगे। ठीक है ना, उस बेसिस पे ठीक है, ये नहीं कंडीशन, एक मिनट। अच्छा, अभी ये बताइए कि ये जो 100 कत्ल जिसने किया था उसको माफ करना चाहिए था क्या उसको सजा देनी चाहिए थी? जिसने 100 कत्ल किया था, है ना? हाँ। देखा जाए तो मतलब इसमें बोलोगी तो बोलो, पहले तुम बोलो। सजा देनी चाहिए, बट वो अगर तौबा तो क्यों माफ किया अल्लाह ने? तौबा नहीं किया हो तब सजा देनी चाहिए। अगर वो इंसान तौबा कर रहा है और तौबा के कंडीशंस अच्छा, मुझे एक बात बताओ बहन, मुझे एक बात बताओ, आपको अभी इसने एडम साहब ने पहले मिसाल दी थी, आपका बेस आर्गुमेंट ये है कि जिसने तौबा कर लिया उसको माफी मिल जानी चाहिए या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे अल्लाह ने किया ना, आर्गुमेंट क्या है? और वो अगर ये गुनाह करने के बाद अगर वो आर्गुमेंट क्या है आपका? तौबा करने के बाद, एक मिनट, मैं आर्गुमेंट समझना चाहता हूँ कि क्या तौबा करने के बाद उसको माफ कर देना चाहिए? मैं बताता हूँ, तौबा करने माफ करना चाहिए। पहली चीज तो कि अल्लाह ताला इसमें नियत देखते हैं कि उसका नियत क्या है, ठीक है? हाँ, उसकी नियत एकदम साफ है, उसको लगा मैंने गलत काम किया, तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? अब कभी नहीं करूंगा, कब नहीं? हाँ, आप कभी नहीं करूंगा, ठीक है, और जो तो माफ कर देना चाहिए आपके हिसाब से? माफी मांगूंगा। वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। अल्लाह ताला अरे आपके हिसाब से क्या है? एक मिनट, आपके हिसाब से वो इंसान अगर अल्लाह उसको माफ ना करे और उसको होप ना दे, भाई मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ कशिश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक आपके हिसाब से उसको माफी मिलनी चाहिए जो इंसान सच्ची वाली एकदम तौबा कर ले कि भाई मैं आपसे नहीं करूंगा, क्या माफी मिलनी चाहिए? ठीक है। देखिए साहब जी, एक चीज मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आऊंगा। पहला चीज तो कि जो दुनिया का लॉ है वो बिल्कुल अलग है। अरे मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जलेबी मत बनाओ दोनों जन, क्या आपके हिसाब से सिर्फ तौबा के बेसिस पे और एकदम साफ पक्की सच्ची उसने तौबा की, क्या उसको माफ कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दीदी के हिसाब, एक मिनट, मैं अल्लाह पे नहीं गया हूँ, दीदी के हिसाब से वो अल्लाह पे नहीं गया, ठीक है, दीदी के हिसाब से माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और पहले आपका आर्गुमेंट ये था कि सच्ची पक्की तौबा कर ले तो उसको माफ कर देना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ शहज़ेब आलिम साहब, आपकी एक बहन है जो आपके साथ है, फिर आपके रिलेटिव में और 5-6 बहनें हैं, एक सबसे कुत्ता इंसान, ठीक है, एक दिन एक के पकड़ के उसका रेप करता है और उसको कत्ल कर देता है, ठीक है, कत्ल कर देता है, क्या इसको माफी मिलनी चाहिए? कत्ल कर देता है तो उसको माफी, उनका कहना है कि कोई 5-6 बहन है, उसको एक करके कत्ल कर देता है, मतलब रेप करता है पहले फिर कत्ल कर देता है। अच्छा, ये भी है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इसमें भी सोचना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब एज ए दुनिया के हिसाब से तो माफ नहीं करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि दुनिया का लॉ अलग है, दुनिया का लॉ बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि इसी तरीके से इस बंदे ने जिसने 100 कत्ल किए थे,
اس نے 100 لوگوں کی فیملی کو برباد کیا. کیا اس کو معاف کر دینا کیا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جیسے آپ کی بہنوں کا کوئی ریپ کر دے اور اس کے بعد وہ اللہ سے پکی سچی معافی مانگ لے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی, میں ان 5 بہنوں کا ریپ کر دیا لیکن اب میرے کو احساس ہوا غلط کیا, مجھے معاف کر دے, اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ پکی سچی اس نے توبہ کی. جس طریقے سے اس بندے نے 100 قتل کرنے والے نے کی تھی, اسی طریقے سے آپ کی بہنوں کا ریپ کرنے والا بھی پکی سچی توبہ مانگ رہا ہے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ اگر وہ سچ میں توبہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر 4 کے بعد 5ویں فیملی کے ساتھ وہ چیز نہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ انسان اس کو معاف کر دے, نہیں تو وہ کل کو پھر کسی اور مطلب وہ 4 ریپ جو آپ کو کہا, ایک منٹ, یعنی آپ لوگوں کے 4 لوگوں کا ایک بندہ ریپ کرتا ہے اور اس کو بعد میں وہ معافی مانگ لیتا ہے, ریپ کر کے قتل کر دیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے, تو آپ کہہ رہی ہے کہ آپ کے حساب سے اس کو معاف کر دینا چاہیے, یہ انصاف ہے؟ کیونکہ اگر وہ 4تھے کے بعد 5ویں فیملی کا بھی پھر برباد کر دے. اچھا, چونکہ وہ 5ویں فیملی کا ریپ, مطلب اس ڈر سے, ایک منٹ, مطلب اس ڈر سے, ایک منٹ رکو یار, آپ کی بات ہم لوگ سن لیے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 4 کا ریپ کر کے اس نے مار دیا, اب اس کو اگر معافی نہیں دو گے تو وہ 5ویں 6ٹھی کا ریپ کرے گا, اس سے اچھا ہے کہ اس کو معاف کر دو تاکہ وہ 5ویں 6ٹھی کا ریپ نہیں کرے, اور یہ جو 4 لوگوں کا ان کا ریپ کر کے ان کو مارا ہے وہ اس کو چھوڑ دے, ورنہ کیونکہ اگر آپ معاف نہیں کرو گے تو وہ 5ویں 6ٹھی کا جا کے ریپ کرے گا. اس کا کہنا ہے یار, تم عجیب. ہاں تو یہ ایک مثال دیا گیا, ویسے کیا بات ہے, یہ تو پھر ختم ہو گیا بھائی. اسی لیے میں کہتا ہوں, ایک نہیں ابھی میں اینڈ اپ نہیں ہوں, میں ہار نہیں مانا ہوں, میں ہار کی بات نہیں ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہار مانو, اسی لیے میں کہتا ہوں گائز, اسی وجہ سے میں کہتا ہوں, آپ سوچو کتنا گھٹیا کسی کی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ 5 لوگوں کا ریپ کرے اور اس کو اس وجہ سے معاف کرے تاکہ وہ 5واں نہ کرے. میرا بات یہ میں نہیں بولا تھا, ویسے بھی میری بہن بولی تھی, میں تو بولا ہوں آپ کی بہن بولی تو لوگ سن رہے ہیں نا بھائی, 5700 لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اور یہ بولنے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ معاف کر دو. اگر واقعی میں تمہارے گھر پہ کسی کا ریپ ہو جائے نا تو تمہاری پوری فیملی, تمہارے پورے محلے والے نکل کے اس کو مارنے کے لیے جائیں گے. یہاں پہ تو ہمارے گھر پہ, ایک منٹ سے صاحب, میں ایک منٹ رک جاؤ تھوڑا, نہیں تو میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں گا پلیز. ریپ کا تو چھوڑ دو, اگر کوئی ہمارے گھر پہ ہمارے گھر والوں کو, ہماری بہن کو یا کسی کو صرف گالی بھی دے دینا تو بھی ہم برداشت نہیں کرتے, ہم گھس جاتے سیدھا. ٹھیک ہے ہم سمجھ رہے ہیں, یہ بولنے کے لیے بہت آسان ہے, اللہ کو بچانے کے لیے یہ بولنا بہت آسان ہے. ہم تو ہماری گھر کی کوئی بہن کو کوئی گالی بھی دے دینا, جا کے گھس کے اس کی پچھواڑی میں ڈال دیں گے. بالکل ساحل بھائی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اپنے اگر کوئی اپنی بہنوں کو بول دیتا ہے تو اپنے ساتھ سیڑھی لے کے چلتے ہیں. کیا ہے نا کہ وہ نیچے سے پہلے دروازہ بند کر لیتے ہیں, تو سیڑھی لگا کے پہلے کھڑکی میں چڑھتے ہیں, کھڑکی میں چڑھ کے مارتے ہیں. اگر میں اس کو مار دوں گا تو غلط بھی, تو اللہ تعالیٰ تو بدلہ دینے کے لیے بول ہی رہے ہیں نا دنیا میں. کہاں بدلہ آپ کا, اللہ تو معافی دے رہا ہے. 100 قتل کیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا, یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ وہ توبہ کیا وہ 5 قتل کر کے توبہ کیا وہ توبہ کیا, وہی تو آرگومنٹ تھا کہ توبہ کرنے سے صرف معاف کر دو گے کیا؟ سنیے, وہ توبہ کر دیا, ٹھیک ہے, اب وہ مر گیا تو وہ اللہ کا وعدہ ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ توبہ کر دیا, میں اس کو مار دیا, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر میں اس کو مار دیتا ہوں, آپ نے اس کو مارا, جو 5 ریپ کیا آپ نے اس کو مارا, پھر بھی اللہ کا قانون یہ ہونا چاہیے, اگر وہ واقعی میں انصاف پسند ہے, اس نے جو 5 ریپ کیا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اس کو معافی نہیں دے سکتے آپ, چاہے وہ معافی مانگ لے, معافی مانگ کے اپنی ناک رگڑ لے, اگر اس نے 5 ریپ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ انصاف ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ریپسٹ کے ساتھ تو وہی چیز ہونا, ریپسٹ کے ساتھ تو وہ سلوک ہوگا ہی. میں مرڈررز کے بارے میں بول رہا ہوں. اچھا مرڈررز کے, اچھا مطلب جس کے, واہ 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 واہ, آپ مرنے والے سے ریلیٹ کرو نا. کیا بات ہے, ایک منٹ صحیح صاحب, ابھی نیا آرگومنٹ آپ کا ہے, اس کو بھی میں بریک کرتا ہوں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریپسٹ کو معاف نہیں کرنا چاہیے, جو قتل کر دے اس کو معاف کر سکتے. نہیں ایسا نہیں کہا میں نے, ایسا نہیں کہا جو قتل کر دے اس کو کیا کہنا چاہ رہے پھر آپ؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو اس میں جو لاجک ہے وہ تو ریپسٹ سے نہیں لے سکتے نا. یہاں پہ تو قتل کا بات ہو رہا ہے نا, کہ اگر قتل کرنا کم گناہ ہے, جس نے انسانوں کا, بندوں کا دل دکھایا, اللہ اس کو قتل کرنا کم گناہ ہے کیا؟ 100 قتل کرنا یہ کم گناہ ہے؟
آپ لوگوں کے حساب سے کوئی آ کے آپ کے پورے خاندان کو ختم کر دے اور خالی ایک جن کو بچا کے رکھے اور وہ معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. اس کا تو بدلہ دے ہی رہے نا اللہ تعالیٰ, بولتے رہے معاف نہیں کرنا کہاں چاہیے. معاف کر دیا اللہ نے؟ یہ 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا اللہ نے. اس کا نیت کی وجہ سے نا, اس کا جو نیت تھا وہ تو ارے پھر ٹھیک ہے, ابھی پریپیئر نہیں ہے, بچہ کچا سیکھیں گے نیت کی وجہ سے. ارے بھائی میں تم کو مارنے کے بعد, پورا تمہارا خاندان ختم کرنے کے بعد میں بھلے سے کتنی بھی توبہ کر لوں, انصاف یہ نہیں ہے کہ مجھے معاف کیا جائے, انصاف یہ ہے کہ مجھے سزا دی جائے. چاہے میری نیت اچھی ہو خراب ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نے جو آپ کے پورے خاندان کو ختم کیا اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے, یہ انصاف ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. آپ نے, اس نے 100 قتل کیا ہے یار. کب تک اسلام کو ڈیفینڈ کرو گے آپ لوگ, وہ بھی ایسی باتوں پہ؟ پہلے والے کون سا بتاؤ. بندے نے صرف حضرت علی کو مارا تھا اور امام حسن نے کئی اتنا زبردست وار کر کے مارا ہے, نہیں معاف کیا. کچھ نہ کچھ. ارے بھائی کوئی معاف نہیں کرتا. جس 100 قتل کرنے والے کو اگر کوئی معاف کر دے, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اچھا یہ والا حدیث صحیح بخاری میں والے سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے اس کو معاف کر دیا, سزا نہیں دیا. یہ صحیح بخاری میں یہ والا حدیث, کیونکہ ہاں صحیح بخاری میں ہے. نہیں میں پوچھ رہا تھا کل پر سے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کہانی تھا, واقعہ نہیں تھا. کہانی کس نے بتائی؟ کہانی تمہارے رسول اللہ نے بتائی نا. نہیں وہ تو بعد کا کوئی بکس میں آیا تھا. بات کا بکس میں آیا؟ ارے بھائی حدیثوں کی کتاب میں ہے, تمہارے رسول اللہ نے بتائی ہے یہ کہانی. بتائی ہے بٹ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی, اچھا ٹھیک ہے میرے کو پتا نہیں, میں تو پڑھا نہیں کون سے والے. دیکھو بہانے بنانے ہیں نا نہیں, بہانے نہیں بنا رہا ہوں میں. ہاں بہانے بنانے ہیں نا, تو 100 بہانے میں بھی بنا کے نکل سکتا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آپ کو یہ بات پہ تو آپ نے دیکھ لیا. کسی دن آپ میرے ساتھ جو ہے نا سلیوری کے اوپر جو بھی آپ کے بیسٹ آرگومنٹس ہے وہ آپ لے کے آئیے گا. اس بارے میں جو ابھی ڈسکشن ہوا نا, اس کو ذرا پھر سے بعد میں سکون سے آپ دونوں بھائی بہن سوچوں گا. میں تھوڑا اچھا اس پہ میں ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا, ایسا بات نہیں ہے جی کہ ہر چیز میں مطلب مصلیحت ہے. اور پھر بھی میں اتنا ڈیٹیل میں گیا بھی نہیں تھا, بٹ کیا بولوں الگ ہی ریفرنس چل رہا ہے. نہیں ہم نے آپ کو دکھا دیا نا بھائی, ابھی سوچو اس بارے میں, غور و فکر کرو, اور جس طریقے سے یہ چیز بتائی ہے نا اسی طریقے سے میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ آپ کے رسول اللہ اور صحابہ سلیوری میں انوالو تھے. انہوں نے سلیوز کو بیچا, انہوں نے سلیوز کے ساتھ ڈنگی کی, اور یہ آپ نے مانا تھا کہ انسانیت کے خلاف ہے. نیکسٹ ٹائم آئیے گا ضرور. ہیلو کچھ بول رہی ہے, بتاؤ کیا بول رہی, بول دو جو بولنا تو بولو نا, وہاں بولو نا. ایک یہ بھی تو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے, نماز روزہ یہ سب, بٹ بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا. بندوں کا حق معاف کرانے کے لیے بندے سے معافی مانگنی پڑے گی. جیسے آپ ریپ والا کیس بول رہے تھے, تو وہ اللہ سے تو توبہ کرے ہی, بٹ وہ میرے سے آ کے معافی مانگے. اگر ہم اس کی معافی نہیں دیتے تو یہ حدیث بتانا, ایک منٹ, یہ حدیث بتانا آپ لے کے آنا, صرف بولنے سے نہیں چلے گا. اور دوسرا کہ جن 100 لوگوں کا قتل کیا, کیا اللہ نے ان سب سے اس بندے کی معافی کروائی؟ اچھا میں آ گیا ہوں, یہ پہلے تو ان کو یہ والی حدیث دکھا دے جو ابھی آپ بول رہے ہیں. یہ لے پکڑیں, یہ والی حدیث لیں. اب آپ کو حدیث کھلواتے ہیں. جی یہ بخاری کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ 3222 کیا کہہ رہی ہے, ذرا پڑھیں گے. The Prophet said to me, whoever amongst you will die without having worshipped other beside Allah will enter preside or will not enter the hellfire. The Prophet asked, even if I had committed illegal sexual intercourse or theft, he replied, even then. تو یہاں پہ یہ جو ہے, جو even if he has committed illegal sexual intercourse, تو یہاں پہ تو وہ کنڈیشنز ہے نا کہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ کنڈیشن کہاں پہ کنڈیشن, where is the condition, where is the condition, can you please show me the condition. یہاں پہ نہیں ہے, بٹ کہیں اور تو اس چیز سے ریلیٹڈ ہوگا نا, انٹرپریشن ہی تو میں بول رہا ہوں. ارے بھائی آپ مجھے, وہی تو بات ہے, انٹرپریٹیشن نہیں ہے نا. اب آپ مجھے دکھائیں نا کون سی انٹرپریٹیشن ہے, یہی جو آپ مکسنگ کر رہے تھے وہ بتائیں. یہ تو ٹھیک ہے, انٹرپریشن تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا اگر شرک کے علاوہ اگر وہ توبہ کرے. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا نا, جو اس ٹائم آپ کون سا آیت بتا رہے تھے. اچھا وہ وہاں پہ توبہ کنڈیشن ڈالی ہوئی ہے اللہ میاں نے, کہیں تو ڈالا ہوگا, میں ڈھونڈ لوں گا, میں ڈھونڈوں گا. اسپیکولیشنز ہے آپ کے. یہ کہ میں ڈھونڈوں گا شرک کے علاوہ کوئی گناہ معاف ہوگا اگر وہ معافی مانگے گا, تو یہ کنڈیشن تو ہے نا, یہ تو میں بتا دوں گا آپ کو ڈھونڈ کے. اچھا آپ یہ بھی پتا کر کے آئیے گا, ایک اور چیز پتا کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے, جو مسلمان ہے, ٹھیک ہے, وہ جنت میں جائے گا صرف تبھی اگر وہ توبہ کرے گا, ورنہ نہیں. ہاں توبہ کرے گا, گناہوں سے معافی مانگے گا تب, اور جو گناہ کا معافی نہیں مانگے گا وہ ہیل میں اس کو ملے گا سزا. اوکے, مجھے یہ والی حدیث دیجیے گا لا کے. اگر کسی بندے نے توبہ نہیں مانگی
کسی خاص گناہ کی تو وہ جہنم میں لازمی سڑے گا. دیکھیں ایک مسلمان بائی ڈیفالٹ استغفار استغفار پڑھتا رہتا, ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے کہا کہ صدقے دل سے توبہ کرنا اس اسپیسیفک گناہ کی, بس وہ آپ نے مجھے حدیث دینی ہے. جب تک آپ نے اپنے گناہ کی اسپیسیفک گناہ کی توبہ نہیں کی, آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ آپ نے لے کے آنا ہے اور آپ کو جہنم میں ڈالے گا. یہ آپ نے لے کے آنا ہے. یا ایک بات چوتھا ہوم ورک ہے. چوتھا ہوم ورک کیا تھا؟ ایک پہلا ہوم ورک کیا تھا؟ یہ میں نے اس لیے کہا تھا ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں کہ نہیں لکھتے جا رہے ہیں کچھ. میں تو حدیث کا خالی ریفرنس لکھ لیا ہوں میں یہاں پہ, عرشی متعلق بخاری سورہ نساء. پھر سے سن لینا اور اپنا ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لینا. ٹھیک ہے, میں اسی میں سن لوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ اچھا والا اب جو بندہ اب جو بندہ اللہ کی ورشپ نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ ہاں جائے گا, ضرور جائے گا, کیوں نہیں جائے گا, جانا چاہیے. سارے کے سارے وہ لوگ جو اللہ کی ورشپ نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے, رائٹ؟ جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ صرف اور صرف اپنے بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا. آپ کے اعمال پھر کہاں پہ گئے؟ وہ جو بندہ جو اچھا بندہ ہے بہت, ہاں اس میں اور وہ بائی نیچر اچھے کام کرتا ہے, he does good by nature, ٹھیک ہے, وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ ٹھیک ہے, بتاتا ہوں میں اس کا. میں ایک ایگزامپل نارمل دیتا ہوں, میں اور اچھی ایگزامپل دوں گا بعد میں. نارمل ریئل لائف, پریکٹیکل لائف. نہیں, ایک ایگزامپل دیجیے گا جو اچھی ہو. پہلے میرے ایگزامپل بعد میں اچھی نہیں. نہیں, یہ سوچ کے دیجیے گا. اگر میں اس میں آرگومنٹ نکالوں گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ اچھی ایگزامپل نہیں تھی. میں اچھی ایگزامپل بعد میں دوں گا. آپ نیکسٹ ٹائم آ کے ایگزامپل دے دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی آپ کا ہوم ورک رہا کہ آپ نے اچھی ایگزامپل. ایک بچے کے ایک بچے ابھی دو دیتا ہوں جو ایگزامپل ہے, بعد میں دیکھا اس سے بھٹکوں گا نہیں. ایک پیرنٹس ہیں, ممی پاپا ہیں, اور ان کا ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا بچہ کتنا بھی اچھا, سپوز کہ ان کا بچہ کتنا بھی اچھا کام کر لے, لیکن اگر ان کے پیرنٹس کا ہی وہ بات نہیں مان رہا ہے تو وہ تو غلط کر رہا ہے. پیرنٹس تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یہ چیز تو نارمل ہے. اب آپ بولو گے نارمل ہے. ویٹ, یہ غلط ایگزامپل ہے آپ کی. ٹھیک ہے, کیوں غلط ایگزامپل ہے؟ ویٹ, یہ ایگزامپل غلط ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزامپل کیوں غلط ہے. یہاں پہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ ان کا بات نہیں مانے گا, ٹھیک ہے. میں نے یہ بات نہیں کی ہے یہاں پہ اللہ یہ بات نہیں کہہ رہا, بات نہیں. میں نے کہا کہ وہ بندہ جو مشرک ہے لیکن بائی نیچر وہ اچھے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا وہ بات وہی اللہ کی مان رہا ہے, بائی نیچر اچھے کام کر رہا ہے. تو بیسیکلی وہ اگر آپ کا اللہ اچھا ہے تو بائی نیچر اچھے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ سوال یہ ہے, وہ ان کی بات نہیں مانے گا. میں کہہ رہا ہوں وہ تو آلریڈی مان رہا ہے نا ایک طرح کا, بائی نیچر وہ اچھے کام کر رہا ہے, لیکن صرف وہ یہ نہیں مان رہا کہ تو میرا باپ ہے. وہ نہیں مانتا, میں نہیں مانتا تو میرا باپ ہے. ایک بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں, یہ ڈیسیژن تو ماں باپ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. میں بولتا ہوں کہ ماں باپ جو ہے وہ بچے کیوں کرتے ہیں, ان کو نیڈ کیا بچوں کی, کیا کوشچن یہ آڈینس سوچنا چاہیے یہ بات کہ ماں باپ بچے کرتے ہیں, اس سے بہت سارے ایکسپیکٹیشنس ہوتے ہیں کہ جب میں اولڈ ہو جاؤں گا تو وہ میرا دیکھ بھال کریں گے. ارے صبر کرو, یہ ایسٹرن ماں باپ کا مینٹلٹی ہے, ویسٹ میں نہیں ہے. یہ ایسٹرن پیرنٹس کی مینٹلٹی ہے, ویسٹ میں نہیں ہے. ویسٹ میں وہ کہتے ہیں 18 سال کے بعد گیٹ آؤٹ آف مائی ہاؤس, گو لیو یور لائف, آئی ڈونٹ کیئر. میں نے اپنے لیے کمائی کی ہے اور میں اپنی سیونگ کر رہا ہوں فار مائی اولڈ ایج. آئی ڈونٹ نیڈ یو, گو ارن یور لائف, گو انجوائے. جب کوئی ایونٹ آئے گا آگے ہمیں مل لینا, باختم, دیٹس اٹ, گو لیٹ می لیو مائی لائف, یو لیو یور لائف. یہیں پہ تو بات آتی ہے, مطلب صحیح گاڈ کی اور غلط گاڈ کی. صحیح گاڈ تو ایکسپیکٹ کریں گے اپنے بچے سے, وہ تو ایکسپیکٹ کیا کریں گے کہ بھائی جیون میں اچھے طریقے سے زندگی گزارے, دیٹس اٹ. وائی اللہ سیز کہ جب تک تو میری عبادت نہیں کرتا تب تک تو جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ جو پلڑا ہے رائٹ سائڈ کا اور لیفٹ سائڈ کا, تو وہ کیلکولیشن تو خراب ہو گئی. اللہ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے. اللہ یہ تھوڑی ہے کہ جو نہیں معاف کرتا نا, شرک کرنے والوں کو نہیں معاف کرتا. شرک والے کو معاف کب کر رہا ہے؟ نماز معاف نہیں ہے, بٹ شرک کی بات ہو رہی ہے, نماز کی نہیں. شرک جو ہم کو پوری دنیا کا لا سکھایا ہے, جس نے سکھایا ہے کہ لائف کو کیسے جینا ہے, ہم کو شرک کی بات ہو رہی ہے. شرک کی بات ہو رہی ہے, وہی پیار ہے جس نے ہم زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے, پورا ایک لا بھیجا ہے کہ کیسے جینا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے. ہمیں اس کا ہی پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کے لا کو کیسے فالو کریں گے؟ ارے شرک کی بات ہو رہی ہے اس وقت. تو شرک ہی تو بتا رہے ہیں, اللہ کی باتوں کو کیسے مانیں گے؟ میں نے کہا بائی نیچر وہ اچھے کام کر رہا ہے. دیکھیں اللہ کی بات ماننے کے لیے تو وہ بھٹک بھی سکتا ہے اگر اس کو بہت بڑا اپرچونٹی ملے. سنو, وہ بھٹکا 2-4 چیزوں میں بھٹک بھی گیا, لیکن رائٹ سائڈ تو پھر بھی اس کی ہیوی ہے نا لیفٹ سائڈ سے. لیفٹ سائڈ دیکھو, اللہ نے اینڈ میں میزان رکھا ہوا ہے نا, ترازو رکھا ہوا ہے. جس کے اچھے کام رائٹ ہینڈ سائڈ والے اچھے ہوں گے اس کو جنت ڈالے گا, اور جس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر اوپر ہو گئی تو اس کو جہنم ڈالے گا. ترازو ہے نا اینڈ میں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے شرک والے کا میں ترازو نہیں دیکھوں گا.
आपने सेक्रेट गेम देखा है? आपने सेक्रेट गेम देखा है जो आया था? इसको क्या नाम था? स्क्विड गेम ना, जो चाइना में बहुत फेमस हुआ था। स्क्विड गेम देखा है आपने? नहीं, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है, मैं हाँ, तो सिंपल अगर सवाल नहीं पूछ रहा देखा हूँ। तो बहुत लोग देखे हैं, मैं वो एक बता देता I हूँ। don't care about that. कुछ रूल होता है उसमें, स्क्विड गेम में कुछ रूल होता है। अगर रूल आप क्या फॉलो नहीं करोगे तो आप है? मर रूल जाओगे। ये है अच्छे काम, ठीक है, वर्सेस बुरे काम। अल्लाह ने तराजू एंड में क्यों रखा है? बाबा जी का ठुल्लू के लिए, उसमें किस लिए उन्होंने रखा अल्लाह ने? पता है ना, तराजू किस लिए? कुछ लोग अगर सपोज कि कुछ लोग का तराजू हो गया और अल्लाह उसको माफ कर दे, बट सारे अच्छा, लोग तराजू हैवी हो गया तो अल्लाह ने माफ कर देगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ अल्लाह फिर भी माफ नहीं करेगा। ये देखिए, ये देखिए हदीस किताब तौबा के अंदर, ब्रदर उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, अब देखिए जो आपकी बहन ने जो लॉजिक में गेम डालने की कोशिश की ना, कि जिसका तराजू हैवी हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड का, हो सकता है कि अल्लाह को जन्नत में डाल दे। मोहम्मद ने इस चीज को भी खत्म किया है। कैसे खत्म किया है? किताब तौबा के अंदर मोहम्मद कहता है कि अल्लाह क़यामत के रोज ये जो जरा अच्छे वाले जूस और क्रिश्चियंस होंगे ना, उनके ऊपर जो गंदे वाले मुसलमान होंगे ना, उनके गुनाह डाल देगा। ऐसा है? कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए किताब तौबा, सही मुस्लिम में ये आपके सामने है। There would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as a mountain. ऐसे बड़े बड़े गुनाह होंगे कि पहाड़ की तरह मुसलमानों के उनके गुनाह होंगे, लिहाजा जन्नत नहीं जा सकते। अल्लाह would forgive them, अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। कैसे? He would place instead the Jew and the Christian, वो गुनाह जूस और क्रिश्चियन के ऊपर डाल देगा। अबू रबा said, I do not know as to who is it in doubt, कौन है जो इस पे शक करेगा? जूस और क्रिश्चियन वैसे भी जन्नत में जाएंगे, वो तो वैसे भी जन्नत में जाएंगे। जूस और क्रिश्चियन जन्नत में जाएंगे। अल्लाह मियां जो है वो मुसलमानों के गुनाह भी उनके ऊपर डाल देगा। चले भी तुम्हारा गुनाह बहुत ज्यादा है, तुम्हारा लेफ्ट साइड का पलरा हैवी हो गया है, तुम्हारा गुनाह मैं पकड़ के यहूदों नसारा पे डाल देता हूँ, पकड़ो। अगर डाल भी दे बट वो एट द एंड तो जहन्नम में तो जा ही रहे हैं ना। क्या लॉजिक है? ऐसा मत जा। ये क्या इंसाफ हुआ यार? एफबीएस जा ही रहे तो लोग मुसलमानों को फायदा करके जाओ। अब आप दोनों बहन भाई जो है ना, जाके सोचिएगा। सुने, अब आप बोलिए। यहाँ पे आयरनी भी तो हो सकता है। हाय हेलो आइडेंटिटी क्राइसिस, चुप करो। अब आप दोनों बहन भाई जो है ना, इस वीडियो को, इस पोर्शन को बार बार देखिएगा, सुनिएगा और सोचिएगा। मैं मजीद आपसे बात नहीं करूंगा इस आंसर के बाद। आई विल नॉट स्पीक विद यू एनी मोर। अब आपका काम ये बनता है, फिलहाल जाके देखिए, सोचिए आज की सारी डिस्कशन पे, और नेक्स्ट टाइम में ना थोड़ा सा अच्छा आर्गुमेंट लेके आए। थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। हाँ टाइम, वही कह रहा हूँ, कल आए, परसों आए, नेक्स्ट थर्सडे को आ जाए, नेक्स्ट फ्राइडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, बहुत टाइम है आपके पास। टेक योर टाइम, हाँ थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। और नेक्स्ट टाइम जो है ना, थोड़े रेफरेंसेस के साथ आइएगा, तैयारी करके, नोटपैड पेपर पे लिखा के तैयारी के साथ आइएगा भरपूर तरीके से। और आज के जितने भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आए हैं ना, उन सारों के ऊपर वैल्यू रख के आइएगा। मैं वेट करूंगा कि आप जो है ना इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इनसे जाते जाते एडम, बस एक लास्ट क्वेश्चन। सीरियसली इस आंसर के बाद करेगा। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि इससे इनकी आंखें खुल जाए, ठीक है? अच्छा, दोनों भाई बहन, मुझे एक बात बताओ, अभी जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ इलाका है ना, गाइस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पुंछ इलाके में आतंकवादियों ने 6 हमारे जवान को उनका कत्ल कर दिए, ठीक है? उनको वीरगति मिली, ठीक है? 6 के 6 नॉन मोमिन है, जहन्नम में जाएंगे। हाँ, आपके हिसाब से उनका ठिकाना जहन्नम होना चाहिए? एब्सोल्युटली, उसने क्या कहा, जहन्नम में जाएगा। वो जहन्नम में जाएंगे, मैं बोल दिया हूं, बट इसका रिलेशन शिर्क से है, शिर्क से रिलेशन है। और वो मैं पे तो यू थिंक दे डिजर्व, उन्होंने तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान में है ना तुम लोग? हाँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ। हाँ, तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए वो अपनी फैमिली विमली छोड़कर वो गए उधर रक्षा करने के लिए। ये सब हम भी सोचते हैं, बहुत डीप में सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट वहीं पे नहीं, मेरी बात पहले सुन लो भाई, पहले सुन लो। हाँ ठीक है, हाँ, वो तुम लोग जैसे लोगों की भी रक्षा के लिए वो अपना घर परिवार, संसार, बीवी, बच्चे, अपनी खुद की लाइफ, ये सब छोड़ के वहां गए और उनको वीरगति मिली, टेररिस्टों ने उनको मार दिया। यू थिंक दे डिजर्व जहन्नम? मैं ये बोलूंगा कि शिर्क इज द बिगेस्ट सिन, और इस पे मुझे और अच्छे से समझना है। अच्छा सुने, शिर्क सिर्फ सिन नहीं है, शिर्क अल्लाह कहता है कि ये जुल्म है, जुल्म है।
ٹھیک ہے نا. بہت بڑا یہ ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں جب آپ کسی کے اوپر سنب کریں. آپ کو پتا ہے ظلم کہتے کسے؟ کسی کے ساتھ غلط کرنا. اور کیا غلط کرنا. اس کا مطلب ہے اللہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شرک جو ہے وہ اللہ کے اوپر ظلم ہے. ہاؤ کین یو ڈو ظلم آن اللہ؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ان الشرک لظلم عظیم. ان الشرک لظلم عظیم. بھائی ملٹیپل جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. میں کون سا آیت میں لکھ لیتا ہوں, بٹ یہ ابھی اس کو سورہ لقمان. کون سی آیت میں؟ 31:13 دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا, ان الشرک لظلم العظیم. اچھا اب اگر ظلم العظیم ہے, ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے, تو یہ ظلم تو اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاؤ کین گاڈ کم انڈر ظلم؟ اللہ ظلم کے انڈر کیسے آ سکتا ہے؟ کیا اپنے آپ بھائی شرک تو آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہو نا, میرے ساتھ تو انسان کے ساتھ تھوڑی کر رہے ہو. تو اللہ کے ساتھ ہے نا. نہیں ساحل بھائی, میں پڑھا نہیں ہوں ابھی تک. میں اور پڑھ ابھی آگے سامنے ہے یار آپ کے. ارے اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے خود ابھی بولا ہمارے سولجر کے بارے میں. سنو, ابھی ہمارے سولجر کے بارے میں آپ نے خود بولا دے ڈیزرو جہنم, کیونکہ انہوں نے سب سے بڑا گناہ کیا شرک کا. تم نے تو بولا ابھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. ہاں تو ظلم ہے, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو کیا ظلم؟ خدا کے اوپر ظلم ہو سکتا ہے؟ خود کے نفس پر ہے. خود کے نفس پر بہت بڑا ظلم ہے. جھوٹ یار, جھوٹ مت بولا کرو پلیز. ڈونٹ لائی. لائے کرنا سے بہت گلی بات ہے, بہت غلط بات ہے. ڈو ناٹ لائی. جھوٹ مت بولو. یا پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ میں آپ کو غصہ کرتا ہوں. ان الشرک لظلم العظیم. اچھا جب ظلم ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. شرک کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو ظلم انسان پہ ہوگا یا اللہ پہ ہوگا؟ اچھا میں نہیں, اللہ لکھا ہوا کہاں پہ لکھا ہوا؟ اللہ دیکھا نا. ارے شرک کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یا ہیومنز کے ساتھ؟ وہ چیز نہیں بول رہا میں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں کہ ظلم کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ دکھاؤ نا آپ مجھے. ارے شرک کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کس کے ساتھ کر رہا ہے شرک کو؟ شرک کا مطلب ہے کہ وہ ڈینائی کر رہا ہے. شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والا شرک. اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر کرنا. وہ انسان اللہ کے ساتھ کر رہا ہے نا ہمسر, جیسے اللہ کے ساتھ ہمسر کر رہا ہے. تو شرک ظلم کس پہ ہوگا؟ انسان پہ ہوگا یا اللہ پہ ہوگا؟ بھائی شرک کا بیسک مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر کرنا. ٹیچر پڑھا رہا ہے ہم کو. اگر ہم ٹیچر سے ہم نہیں پڑھیں گے تو ظلم کس کے اوپر ہوگا؟ ٹیچر کے اوپر ہوگا کہ میرے اوپر ہوگا؟ میرے اوپر ہوگا. کیا بے وقوف ایگزامپل لے کے آ رہے ہو یار, کیا بے وقوف ایگزامپل لے کے آ رہے ہو. تو اس کا کیا, یہ تو یہ ایگزامپل تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ ٹیچر سے نہ پڑھنا شرک نہیں ہے. یہ وہ ایگزامپل ہے کہ میں ٹیچر کی بات نہیں مان رہا, وہ مجھے قرآن دے رہا ہے میں نہیں لے رہا. دیٹ از سلی. ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ شرک. شرک از ایسوسیٹنگ پارٹنر ود اللہ. اگر آپ سنیں ایگزامپل سنیں, میوٹ کریں, سنیں. آپ شرک ٹیچر کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹیچر پڑھا رہی ہے آپ کو, عائشہ آپ کی ٹیچر ہے, وہ آپ کو پڑھا رہی ہے, اور آپ بازار میں جا کے کہتے ہیں مجھے فاطمہ ٹیچر نے پڑھایا. یہ ہے شرک. یہ عائشہ کے اوپر ظلم ہے کیونکہ پڑھانے والی عائشہ تھی, فاطمہ نہیں تھی. نہیں اللہ کی بات نہیں مانے تو شرک ہے, کیونکہ اللہ کی بات نہیں مانے. ویسے ٹیچر کی بات نہیں مانے تو نہیں جھوٹ نہیں ماننا شرک نہیں ہے. نہیں, اللہ کی بات نہ ماننا شرک نہیں ہے. کیوں جھوٹ بول رہے ہو آپ؟ میں نے اسی لیے کہا تھا بھائی ریلیکس ہو جاؤ, نیکسٹ ٹائم آ جانا. اب آپ لوگوں کا جو نا مینٹل لیول نیچے گرتا جا رہا ہے. شروع میں آپ آئے تھے ایک اچھے مینٹل لیول لاجک پہ آئے تھے, اب آپ کی لاجک نیچے جاتی جا رہی ہے, وہ کنویں میں جا رہی ہے, فلیٹ زمین سے بھی نیچے لڑکی کھڈے کے اندر چلی گئی ہے. اب شرک مطلب شریک کرنا ہے نا بھائی, شرک مطلب شریک کرنا ہے, نہ ماننا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی اس پہ اور اچھے سے سمجھوں گا. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. ہاں میں کنکلوژن پہ نہیں آیا ابھی. ٹھیک ہے, میں جائیں. ہاں اب آپ سوچ کے اور آئیے گا ضرور, اور اگر دیکھیں گے تو ہم یہاں پہ دعویٰ دے دیں گے آپ دونوں جو ہے نا نان مسلم ہو گئے. ارے میں ساحل بھائی کے پاس نمبر ہے. ٹھیک ہے, ساحل بھائی کے پاس نمبر ہے, میں میسج کیا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھاگنے والا ہوں. بالکل آنا. اوکے, ہاروں گا بھی تو آ کے ہاروں گا, اور جیتوں گا بھی تو آ کے جیتوں گا. ٹھیک ہے, بٹ ٹائم لگے گا. لمبا اور سلیوری کے اوپر اچھے سے پریپیئر کر کے آنا بھائی. سلیوری پہ اس پہ تھوڑا سا ہسٹری بھی پڑھنا پڑے گا مجھے, اور قرآن میں اب کر لینا, لیکن آنا ضرور. کوئی بات نہیں, وہی ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ سے نکلو گے تم. ٹھیک ہے, تھوڑا اور ایک اور چیز ہے کہ ٹھیک ہے اگلا جو ٹاپک ہوگا آپ لوگ کا, میں اس پہ بھی تھوڑا دیکھ کے آؤں گا. ٹاپک کے حساب سے بھی میں آ سکتا ہوں.
अरे कोई भी टॉपिक चल रहा हो हम आपके लिए अच्छा, टॉपिक चेंज कर देंगे, कल मेरे टेंशन चैनल मत पे लो। जरूर आना, वहाँ पे हम ईद के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? ईद कल थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, देखता हूँ मैं। हाँ, कल रात को आना एडम- थोड़ी देर के लिए, तो मैं एडम- ईद समझाएंगे ईद है क्या, ठीक है? हाँ ठीक है एडम जी, और एक चीज और कि आप थोड़ा सा गरमाते हो, मैं तब पूरा स्ट्रीम नॉर्मल मैं तब गर्माता हूँ जिस वक्त आप इस किस्म की जलेबी बनाते हैं, उससे हाँ, तो- पहले तक देखे मैं कितने प्यार से आपसे बात कर रहा था। आपकी जब बात अगर इतनी मुझे इतनी आपकी लंबी जलेबी अभी बनाई भी ना इज्जत आपने, और फिर उसके एहतराम बाद की गेम बात कर खराब रहे हुई। हैं भाई। आपकी बात अगर मुझे पसंद नहीं आती तो मैं गरमाता हूँ क्या, मैं चिल्लाता हूँ क्या, मैं भाग सर, जाता हूँ स्ट्रीम पे, जैसे आपकी आदत आपके साथ, मेरी आदत मेरे साथ है। शहजेब साहब अभी भी आपसे आराम से ही बात कर रहे हैं भाई, ना कोई हाँ। आपको बुरे अल्फाज बोले, कुछ नहीं बोले मैं भी प्लीज। आराम कर रहा हूँ। कौन सा अभी आप नेक्स्ट टाइम जुड़िएगा भाई, आपको कितना बहुत ज्यादा मौका दिया, बाकी लोग बहुत देर से रुके हुए। ठीक है, अच्छा ठीक है एक चीज, एक लास्ट 2 मिनट अभी कुछ भी एक बोलना चीज, चाहिए, कशिश इस अभी लाइन भी पे, एक कशिश बोलेगी, बोलो ना इस पे, तो तुमको बोलना तो बोलो, हमने हमको तुम जैसे समझ, तुम बोलो ना भाई, बोलो जो बोलियो बोलो, जल्दी बोलो, 1 मिनट बचा टाइम, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कशिश जी जल्दी। अभी कहाँ गया वो वाला? इसको दिखाइए, तो तफसीर दिखाइए, देख मैं तफसीर दिखा दीजिए एडम जी, तफसीर दिखाइए। वो आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर आपसे बात करूंगा, लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आना ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, नेक्स्ट टाइम आना, हमारे चैनल बंद नहीं हुए अभी, नेक्स्ट टाइम आना, ठीक है? और एक आध नहीं, प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करके हर एक एंगल से सोच समझ के आना, ओके? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया।